اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ذہن محترم، جیسا کہ آپ کے ذہن میں سلسلہ مجالس جو ہم نے یہاں لندن میں انجام دیے، مختلف شہروں میں انجام دیے، وہ اختتام پذیر ہوئے اور آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کہیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. بہتر یہ سمجھا گیا کہ چونکہ آخری دن ہے تو اس میں اس سلسلے کی مناسبت سے کوئی سوال جواب آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں تو ان سوالات کے اوپر توجہ دی جائے اور جو اس کا مناسب جواب ہمیں سمجھ میں آتا ہو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں. اس سے پہلے صرف مقدمتاً تاکہ ان باتوں کے لیے ایک تمہید فراہم ہو جائے اور ایک ماحول بن جائے، چند نکات آپ کی خدمت میں ایک آئیڈیل کمیونٹی کے عنوان سے کہ ایک اچھی کمیونٹی جس کو ہم بنانا چاہیں گے اس کے کیا خد و خال ہوں گے، کیا نکات ہوں گے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سوالات کے سلسلے میں شاید آپ کے سامنے اعلان ہو چکا ہوگا اور ایک بار پھر ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ سوالات جو ہے وہ آپ لکھ کر فرمائیے گا. سوالات جو ہے وہ لکھنے کے لیے آپ کو یہ کٹ پیپرز مل گئے ہوں گے، وہ آپ نے لکھ دیے ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی سوال بالمشافہہ براہ راست نہ فرمائیے ورنہ اس میں بہت ساری مشکلات کا امکان ہوتا ہے جس کا آپ کو اندازہ ہے. سوالات کو جمع کرنے کے لیے اس طرح کرتے رہیں کہ سوالات ایک جگہ جمع ہوتے رہیں، اینڈ میں سوالات آ جائیں گے تو ہم اپنی بات ختم کریں گے تو اس کو شروع کر دیں گے. آپ کو بار بار اٹھنے کی زحمت نہیں ہوگی ورنہ پھر مجلس کا دستور اس سے کھانا ہوتا رہے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اچھے سوالات کی خوبی یہ ہوگی کہ اچھے سوال چھوٹے ہوں گے، پریسائز ہوں گے. اچھا سوال جو ہے وہ بہت لمبا نہیں ہوگا اور یہ جو ہم لوگ کٹ پیپر دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ لوگ یعنی پورا بہت لمبا سوال نہ کریں. میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، میں سوال جواب کے دوران چونکہ بعض اوقات تنگی آ جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں ٹینشن ہو جاتا ہے، بعض اوقات تھک جاتے ہیں، تو میں سوال جواب کے دوران تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ٹینشن نہ ہو، آپ لوگ ٹینشن ریلیز کرتے رہیں اپنا، اور اسی طریقے سے آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہ ہو. تو آپ اس کا برا نہیں مانیے گا، گرچہ بعض لوگ پھر بھی برا مان جاتے ہیں. ہر تجربے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اینڈ میں پھر بھی برا مان جاتے ہیں. تو میں ایک معذرت شروع میں کر لیتا ہوں اور ایک آخر میں بھی کروں گا. تو وہ آخرت کے لیے ہوگی کہ مثلاً کہیں، کیونکہ بعض اوقات میں احساس کرتا ہوں کہ بعض دوست احباب سالوں کے بعد ملتے ہیں تب بھی ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس دن آپ نے سوال جواب میں یہ کہہ دیا. تو اس سے بچنے کی خاطر میں عرض کر رہا ہوں صلوات پر محمد وآل محمد. آئیڈیل کمیونٹی میں کیا ہوگا؟ جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہمارے جو دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کی اب تیسری نسل یہاں پر شروع ہو رہی ہے تقریباً. تو قدیم ترین دوست احباب تھے، ان کی اب تیسری نسل یہاں پہ شروع ہو رہی ہے. یعنی میں ایزیوم میں کر رہا ہوں کہ قیام پاکستان میں پاکستان کی ڈویژن سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو میں بھی فی الحال کاؤنٹ نہیں کر رہا، کیونکہ میجر جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد آئے ہیں. 50s میں 50s سے پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ بہت کم ہیں. 50s کے بعد لوگوں نے آنا شروع کیا ہے اور لیٹ 50s میں آنے والے جو لوگ تھے وہ یہاں پر ہمارے بابا آدم کہلائیں گے. اور اس کے بعد پھر باقی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آتے رہے. ان میں وہ ظاہر اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو پہلے اسٹوڈنٹس آئے تھے، پھر ان کے مختلف کیٹیگریز اس سلسلے میں. تو ہماری 3rd جنریشن اب یہاں پر اپنے کام کو شروع کر رہی ہے. متاسفانہ تیسری نسل ہونے کے باوجود بہت ساری چیزوں میں ہمیں کمی احساس ہو رہی ہے. بہت ساری اچیومنٹس ہیں ہماری. اچیومنٹس یہ ہیں کہ تقریباً UK کے تمام بڑے شہروں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے اپنے مراکز قائم کر لی ہیں.
عزاداری سید الشہداء کا باضابطہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ بحمداللہ رب العالمین ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو اس عرصے میں محنت کرتے رہے. ان سب کی بلندی، ترقی، معنوی کمال کے لیے اور ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور ان سب کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل اس کے باوجود چونکہ کام بہت بڑا کام ہے، ایک ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو دوسرے ملک کے اندر سیٹل کر لینا اور ایسا سیٹل کر لینا کہ ان کی تمام ضرورتیں بھی پوری ہو سکیں، تو یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے. اس اعتبار سے بہت کچھ ابھی بھی باقی ہے. میں اپنے طور پہ سمجھ پا رہا ہوں کہ ہمارے سینٹرز کا مین اٹریکشن ابھی تک یہ ہے کہ لوگ باہر ایڈجسٹ نہیں ہو پائے، اس وجہ سے یہاں پہ آ رہے ہیں. یعنی اگر کوئی یعنی ہم میں سے کسی نے ری اسٹارٹ یا شٹ ڈاؤن ہونے کی یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کا بھی اظہار ہوا ہے، نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا. تو عرض ہوا کہ اٹریکشن کس بات کا ہے، لوگ سینٹرز میں کیوں آ رہے ہیں اور جو نہیں آ رہے وہ کیوں نہیں آ رہے. اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا یہ حب علی میں ہے یا بغض معاویہ میں ہے، ہو کیا رہا ہے. یعنی آیا لوگ اس لیے سینٹر آ رہے ہیں کہ سینٹرز میں کوئی بہت بڑا اٹریکشن ہے جس کی خاطر آ رہے ہیں، اور یا اس لیے آ رہے ہیں کہ باہر کوئی بڑی پرابلم ہے جس کو وہ فیس نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے یہاں آ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمیں پتا ہے قطعاً سینٹرز کے اندر ایک بہت بڑا اٹریکشن عزاداری سید الشہداء ہے، سید الشہداء کے نام پر آ رہے ہیں. صحیح. مجھے زیادہ تر اس بات کا احساس اس طرح سے ہو رہا ہے کہ شاید باہر ایڈجسٹ نہ ہونا بھی بہت بڑی مشکل ہے، کیونکہ باہر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے. باہر کی جو سوشل لائف ہے، صحیح ہے، 2 دفعہ تک تو چلے گا، لیکن اگر یہ بار بار ہوا تو کیا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد اچھا، اگر باہر ایڈجسٹ ہو گئے تو کیا ہوگا یہ سوچیے. یعنی مثال کے طور پر ایسا ہوا کہ جو باہر لوگ رہ رہے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، وہاں کی سوشل لائف میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، وہاں پر جو کچھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس میں وہ بھی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر وہ آئیں گے یہاں پر. اس کو سوچیے گا. 10 دن 12 دن تو ضرور آئیں گے عزاداری کی خاطر، لیکن اس کے علاوہ بھی آئیں گے پھر کیا؟ پھر نہیں آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء سے قطع نظر اگر اس موضوع کو تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ بہت کم کچھ ہے ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں یہ خطرناک ہے. یہ خطرناک ہے کہ ہمارے پاس سینٹرز کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چیزیں کم ہیں. اچھا، اب رول کیا بننا چاہیے؟ رول یہ سمجھ میں آتا ہے، رول یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم یہاں پر سینٹرز میں لوگوں کی ان ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہوں جن کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے. ضرورتیں 2 طرح سے پوری کی جاتی ہیں. ایک دفعہ میں کہتا ہوں آپ کی یہ ضرورت ہے اور میں آپ کی یہ ضرورت پوری کر رہا ہوں، سامنے والا قبول نہیں کرتا، کہتا میری یہ ضرورت ہے ہی نہیں. اس ضرورت کے پورے ہونے سے کوئی اٹریکشن نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ضرورت مانتا ہی نہیں. بس فرض فرمائیے میں نے یہاں پہ درس اخلاق شروع کیا ہے، فرض کر لیتے ہیں ہر شب جمعہ یہاں پہ میں درس اخلاق دیتا ہوں. اچھا، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے اخلاقیات میں کمی ہے اس لیے میں درس اخلاق رکھ کے بیٹھا ہوں. ممکن ہو کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں اصلا. اب آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو جب اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو ضرورت ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کے لیے کر رہا ہوں. مجھے فوراً یہ دیکھنا پڑے گا وہ ضرورت کون سی ہے جس کو یہ بھی ضرورت سمجھتا ہے. جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے یہاں پر رہنے والوں کی بہت بڑی ضرورت جس کو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، وہ ان کے بچے ہیں. کچھ اس حد میں بچوں کی تعلیم کو ضرورت سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر انڈیپینڈنٹ اسکولز بنا دی جائیں. کچھ اس حد میں سمجھتے ہیں درود بھیجے گا درود بھیجے گا محمد وآل محمد. کچھ اس عنوان سے ضرورت سمجھتے ہیں کہ
بچوں کی جو نارمل ایجوکیشن ہے، جو ریگولر ایجوکیشن ہے، وہ بھی ان اسکولز میں ہے۔ کچھ اس عنوان کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ نہیں، ریگولر ایجوکیشن تو ہم انگلش اسکولز میں کروا لیں گے، جو یو کے بیس اسکول ہے ان میں کروا لیں گے، لیکن سیٹرڈے کے لیے ہمارے بچوں کے پاس اسکولنگ ہونی چاہیے۔ جو ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال یہاں کے لوگ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے معاملے میں تھوڑا سا پریشان ہیں۔ میں نے بتا دیا، یا تو ریگولر اسکول کی حد تک پریشان ہیں، چاہتے ہیں ہمارے پاس ریگولر اسکول ہونے چاہیے، یا ریگولر اسکول نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سیٹرڈے اسکول ہونے چاہیے۔ اچھا، اگر تھوڑا سا بھی دیندار ہوا تو اتنے حد میں پریشان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ایک ضرورت پتہ چل گئی ہمیں، ہمارے سینٹرز ہمارے بچوں کی تعلیمی دینی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو۔ اچھا، اگر سینٹرز اس کو پورا کریں گے تو لوگ یہاں پر آئیں گے، اور اگر سینٹرز اس ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے ایک اٹریکشن کھو دیا ہے، آپ نے ایک اٹریکشن کھو دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ہمارے پاس جو ہمیں یہاں پہ پورا کر دینا چاہیے تھا۔ البتہ مختلف یو کے علاقوں میں مختلف ضرورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کل پرسوں ہم نوٹنگم میں تھے، وہاں پہ ہم نے احساس کیا اسٹوڈنٹ کمیونٹی بہت بڑی ہے، جو وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ تو وہاں پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسا سسٹم ہو، کوئی ایسا طریقہ کار ہو سینٹرز کے اندر جو ان اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹی فراہم کر رہا ہو۔ یہ سمجھ میں آتی بات۔ اسی طریقے سے ممکن ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ کے لیے فیسلٹیز ہونا بہت ضروری نہ ہو، لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کی تفریح کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ کل پرسوں میں نے عرض کیا، وہاں پر تھے، شاید وہ اب تک کے دیکھنے والے جو ہم نے دیکھے سینٹر، آپ نے تو یقیناً سارے دیکھ لیے ہوں گے، لیکن جو ہم نے اب تک دیکھے ہیں ان میں وہ واحد سینٹر تھا جس میں جم بنا ہوا تھا، جو میں پچھلی دفعہ یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے سینٹرز میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی جسمانی ضرورت ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے تو اس کو ہمیں پورا کر لینا چاہیے۔ وہاں پر بھی ایک کمی تھی جو ہم نے آپ پوائنٹ آؤٹ کی، وہ یہ کہ ایسی لائبریری کا ہونا ضروری ہے جس سے ہمارے جوان استفادہ کر سکیں، ایسی لائبریری کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اگر اس لائبریری کے اندر صرف عربی اور فارسی کی کتابیں ہوئیں تو جوان اس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ ایسی لائبریری کا ہونا ضروری ہے جس سے کہ لوگ استفادہ کر سکیں، مثلا اس کے اندر کافی حد میں انگلش بکس ہونی چاہیے ظاہر ہے، اور کچھ علماء کے لیے اردو بکس بھی ہونی چاہیے کہ جو اردو زبان سے زیادہ آشنائی رکھتے ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، اور اس طریقے کی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ اس طرح ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سینٹر کے اندر یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اب کمیونٹی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تو ہم نے سینٹر کے بارے میں چند چیزیں سمجھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ البتہ ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر سینٹر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہاں پہ فائنینسز جو ہیں وہ بہت زیادہ درکار ہوں گے، اور اگر اس حد پہ بنانے کی کوشش کریں جس حد پہ ہم کہہ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس میں فائنینس کا بہت بڑا دخل ہو جائے گا، اور البتہ اس کی بھی ترکیبیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں جن کو اب یہاں پہ ہم کس طرح سے عرض کر پائیں کہ بہت ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ جمع کر سکیں، مختلف لوگ اس کے اندر شیئر کریں، بہرحال اس حد تک پہنچنے میں بھی شاید کچھ مراحل ہوں گے جو ہمیں ابھی اور طے کرنے ہوں گے۔ فی الحال کم از کم یہ ہوا ہے کہ ہم نے سینٹر کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ جس میں ایک ہال ہوگا، ایک یا دو ہال ہوں گے، اور کچھ اس میں فیسلٹیز ہوں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت را امیج ہے، اس کو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ سینٹرز بہت کم مدت کے لیے کارآمد رہیں گے۔ آپ یو کے میں ایک عجیب بات احساس کر رہے ہوں گے، آپ سب نے احساس کی ہے کہ یہاں پر ہزاروں چرچز بنے ہوئے ہیں، اور چرچز یہاں پر بہترین عمارتوں میں سے ایک ہے، جو یہاں کی بہترین عمارتیں ہیں وہ چرچ کی عمارت ہے۔ البتہ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ 400-500 سال پہلے دینی ادارے اتنے کیوں بن رہے تھے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اتنی زبردست عالیشان بلڈنگز پوری یورپ میں چرچ کے نام پہ بنی ہیں، یہ سب 400-500 سال پہلے کیوں بنی تھی، کس کے پیسے سے بنی تھی یہ سب، اور برباد کیوں پڑی ہیں؟ اور ایک خطرناک اسٹیج یہ کہ یہ اگلے مرحلے میں کیا کریں گے اس کا، کیونکہ پہلے تو یہ مسلمانوں کو بھی دے رہے تھے، اب تو یہ کہ مسلمانوں کو بھی نہیں دے رہے ہیں، پھر ان سب کی مینٹیننس کا پیسہ یہ لوگ کہاں سے جمع کر رہے ہیں؟ ان سب کے اوپر آپ سوچئے گا۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں جو بیچ میں میں نے پوائنٹ کیا، اگلی نسل میں اگلے لیول میں کریں گے کیا، ان کی مینٹیننس کی کاسٹ کیا کہ $1 ملین ہے تعلقات، یہ سب کیسے پورا کریں گے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم بلڈنگ بہت زیادہ بناتے چلے گئے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ 100 سال بعد ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہونا ہے جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے؟
ان کے لوگوں نے ایک موقع پہ احساس کیا کہ دین ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے، اور اسپیشلی 17 سینچری کے مڈ کے بعد سے ان لوگوں نے اس بات کو فیل کرنا شروع کیا، خاص کر اس وقت جب دین اور حکومت کے معاملات کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا تو بھائی دین کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہاں پر. کچھ عرصے تک دین ریچولز میں چلتا ہے اگر اس کے پیچھے لاجک اور فلسفی نہ ہو، لیکن بہت عرصے تک نہیں چل سکے گا. کچھ ہی عرصے کے بعد پھر لوگ ریچول سے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی اگر کہیں اور سے ان کی فکر کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ یورپ کے اندر ہوا. یورپ انتہائی شدید دیندار ماحول تھا، یہ بہت سخت دیندار لوگ تھے. پھر ان کے اندر فقہ واریت کی جنگیں ہوئی ہیں، 30 سال تک یہاں فقہ واریت کی جنگیں رہی ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اور جب کچھ عرصے تک چرچ اور اسٹیٹ کو علیحدہ کرنے کے بعد آگے بڑھے تو پھر وہی ہوا جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، لوگ دین سے بیزار ہو گئے، لوگ دین سے علیحدہ ہو گئے. آج ہمارے پاس ہزاروں سینکڑوں عمارتیں، بہترین عالی شان عمارتیں چرچ کی صورت میں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت لوگوں نے چرچ بنائے جب ان کے خود کے گھر پکے نہیں تھے، کہ اس وقت کی بنی ہوئی ہیں. تو آپ تصور کر رہے ہیں کہ کتنا دیندار معاشرہ تھا، اور اب کتنا بے دین معاشرہ ہوگا اس کے مقابلے میں. ان سب کو ہمیں سوچتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو تیار کرنا پڑے گا کہ ہم کس کمیونٹی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، اور کمیونٹی بنانے کے لیے اب ہمیں کیا چاہیے. تو پہلی ضرورت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، ہمیں کمیونٹی سینٹرز چاہیے ہوں گے جن کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بندوبست ہوگا. اگر جوانوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو تفریح چاہیے تو اس میں کوئی تفریح ہونی چاہیے. اگر جوانوں کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو کتابیں پڑھنی ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں تو ہمارے پاس وہ فیسلٹی ہونی چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. ہم ابھی تک اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو اس قدیم ماحول کے ذریعے سے ڈیل کرنا چاہیے. میرے خیال میں کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہوگا. یہ دور ڈائریکٹ ایجوکیشن کا نہیں ہے. قطعاً دین کے معاملے میں تو یقیناً یہ ترکیب کا علامت نہیں رہے گی، بلکہ ہمیں انڈائریکٹ ایجوکیشن کی طرف جانا پڑے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ہمارے سینٹرز کے اندر ہو رہی ہوں گی اور اس سے ہم نتائج حاصل کریں گے. اب میں تھوڑا کمیونٹی کی خصوصیات پہ اشارہ کر دوں. کب ہم یہ سمجھ پائیں کہ ہماری کمیونٹی ترقی کر رہی ہے، اور کب ہم یہ سمجھ پائیں کہ نہیں، کمیونٹی ترقی نہیں کر رہی ہے، صرف ریچولز ترقی کر رہے ہیں. اب کبھی بھی عزاداری کی شرکت کرنے والوں کو تعداد کو بڑھتا دیکھ کر یہ مت سوچے گا کہ ان کی کمیونٹی بھی بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے. سید الشہداء کی عزاداری ایک معجزہ ہے. یہ لوگوں کو گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دیتی، یہ لوگوں کو گھر سے باہر لے آتی ہے. اگر یہ 10 دن باہر آئے اس کا مطلب ہے 350 دن باقی بھی آئیں گے باہر. اس میں کوئی یقین نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور سوچنا پڑے گا. لہٰذا بہت سارے امام بارگاہ میں جانتا ہوں دنیا کے اندر جو صرف 10-12 دن ہی کھلتی ہیں اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ سوچنا پڑے گا ہماری کمیونٹی میں اگر صرف پارٹیسپینٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، عزاداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یقینی طور پر یہ نہیں ہوگا کہ ان کی کمیونٹی بھی گروتھ کر رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ ایک اور نشانی ہمیں طے کرنی پڑے گی جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شاید جو ابھی تک کی باتوں میں مجھے سب سے اہم سمجھ میں آتی ہے کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کو چیک کرنے کے لیے، وہ یہ کہ ان کے دل ایک دوسرے سے کتنے کھلے ہوئے ہیں اور کتنے ایک دوسرے کے لیے بند ہوئے ہیں. یہ ڈیولپ کمیونٹی کی پہلی علامت بنے گی. اگر دلوں میں تنگی ہے، تحمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ ہے، تو تعداد بڑھ بھی رہی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ کمیونٹی نہیں بڑھ رہی، صرف تعداد بڑھ رہی. ہاں اگر دل بھی ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور خود بھی ترقی کر رہی ہے. پہلا پیرامیٹر یہ ہو گیا کہ یہ دیکھیے کہ ان کی باہمی روابط کیسے ہیں. اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کی دنیا میں باہمی روابط جنگل کی طرح ہیں، برابر برابر کھڑے ہوتی ہیں 2 لکڑیاں، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے کیا. یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم بہت سارے نمازی، بہت سارے عزادار صفوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے برابر والا ہے کون، کیا ہے یہ. ایک عجیب واقعہ ایک دوست نے سنایا. کراچی میں دستگیر کے علاقے میں مسجد معصومین ہے. مسجد معصومین بہت سارے دوست احباب وہاں پہ جا چکے ہیں.
مسجد معصومین میں جب آپ انٹر ہونے لگتے ہیں تو وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے تو 2-3 سیڑھیاں ہیں وہاں پہ، 2-3 سیڑھیاں چڑھیں پھر آپ برآمدے میں آ جاتے ہیں، پھر برآمدے سے اندر جاتے ہیں، ہال آ جاتا ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے تو ایک آدمی ان سیڑھیوں سے گرا اور بے ہوش ہو گیا. اور ٹوٹل 3 سیڑھیاں ہیں میرا خیال میں. کہنے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ان 3 سیڑھیوں سے گر کے بے ہوش کیسے ہو گیا. بہرحال ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، جو برابر میں کہیں ہاسپٹل تھا وہاں پہ لے جایا گیا، ڈاکٹر کو دکھایا گیا. ڈاکٹر نے دیکھا اور کہنے کہ وہ ڈاکٹر جو تھا وہ شکل و مہرے سے ہمارا لگ نہیں رہا تھا، ہمارا ہم مذہب. خیر اس نے بلایا، کہنے کہ کون ان کو لے کر آئے؟ بتایا کہ وہی ہم لوگ لے کر آئے، 2-3 افراد تھے. کہنے کہ آپ کا ان لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کو نماز میں ہم دیکھتے ہیں آج گر گئے. کہنے کہ آپ نے ظہر کی نماز بھی ان کے ساتھ پڑھی تھی؟ ہاں. کل مغرب کی بھی ان کے ساتھ پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی. کہنے آپ پر بہت افسوس ہوا مجھے. کہنے نماز پڑھنے میں کیسا افسوس ہوا؟ کہنے اس پہ افسوس نہیں ہوا، افسوس اس بات پہ ہوا کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ آدمی کم از کم 24 گھنٹے سے بھوکا ہے اور یہ بھوک سے گرا ہے، یہ بے ہوش ہو کے گرا ہے بھوک سے، اور آپ 2 جماعتیں اس کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بھوکا ہے. پھر آپ جماعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ گھروں بیٹھ کے برادر پڑھ لیجیے. اگر ہماری کمیونٹیز کا اینڈ یہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم صرف جسم کو ترقی دے پائے، نمبر بڑھا پایا. فیضان محترم، ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں تاکہ ہماری محبتیں بڑھیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ملے، نہ کہ ہم یہاں پہ کسی اور ہدف سے آئے ہیں. سید الشہداء کی عزا قوم ایجاد کرتی ہے، نہ کہ سید الشہداء کی عزا مجمع ایجاد کرتی ہے. قوم رابطوں سے بنتے ہیں، نہ کہ قوم تعداد سے بنتی ہے. تو ایک چیز جو کہ اچھی کمیونٹی کی پہلی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، اس کے رابطے اچھے رابطے ہونے چاہیے، اس کی کمیونیکیشن ایک دوسرے کے ساتھ اچھی ہونی چاہیے، اس کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش ہونی چاہیے. اچھا یہ جو ہدف ہے یہ حاصل کیسے ہوگا؟ ویسے تو ظاہر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، سلام دعا کر لیتے ہیں، لیکن دلوں کا کھچاؤ کا کیسے دور ہوتا ہے؟ یوں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ایک دوسرے کے لیے تحمل نہ ہو اس وقت تک دلوں کا کھچاؤ باقی رہتا ہے. تحمل ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی سوسائٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، پہلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ دیکھیے ایک دوسرے کے لیے تحمل کتنا. اچھا اب ایک دوسرے کے لیے تحمل کس چیز میں ہونا چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بے اصول زندگی گزارنا چاہیے، ہماری زندگی میں کوئی اصول نہیں ہونا چاہیے. تحمل میں اور بے اصول زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے. تحمل اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر میرا ایک سلیقہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب کا طریقہ وہی بن جائے، لوگ مخالفت کر سکتے ہیں. اگر میری ایک فکر ہے تو ضروری ہے کہ سب ایسی ہی سوچیں؟ ظاہر کہ نہیں، ضروری نہیں ہے. ممکن ہے کہ مجھے ایک چیز پسند آتی ہے، سب لوگوں کو کوئی چیز پسند آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. اس میں تحمل ہونا چاہیے، اس میں تحمل ہونا چاہیے. اب اس میں جو ہمارے ساتھ مشکل پیش آ رہی ہے مجھے کہ پتہ نہیں کیوں ہمارے بیک گراؤنڈز جغرافیکل یا کلچرل ایسے ہیں، اس میں تحمل بہت کم ہے. اگر کوئی بات ذرا سی مختلف ہوتی ہے تو وہ وجہ بن جاتی ہے کہ اب 2 سینٹر اور کھلیں گے. اچھا یہ اچھا ہے کہ لڑ کے لوگ سینٹر بڑھائے چلے جا رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر یہ کہ بعد میں خالی ہو جائیں گے، پھر یہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو جائے. اچھا اب ایک اور تعجب کی بات ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو سینٹرز کے اندر ایک دوسرے کو ذرہ برابر تحمل نہیں کرتے ہیں، اپنے پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر سب کچھ تحمل کر لیتے ہیں. بھائی جب جاب میں جاتے ہیں تو کافر کو بھی تحمل کرتے ہیں، بد مزاج کو بھی تحمل کرتے ہیں، ڈکٹیٹر کو بھی تحمل کرتے ہیں، اور جیسے ہی سینٹر میں آتے ہیں کہتے ہیں جو میں نے کہا وہ نہیں ہوا تو پھر میں یہاں نہیں آؤں گا. نارمل ہے. اچھا اب یہاں صرف یہ کہ یہاں نہیں آؤں گا بلکہ اب میں ایک اور جگہ بناؤں گا، وہاں اپنے جیسوں کو لاؤں گا، یہ بھی ہوگا. پھر اسی کے نتیجے میں ہمارے سینٹر بڑھے چلے جا رہے ہیں. البتہ برا نہیں ہے کہ لڑ بھڑ کے بڑھائے چلے جا رہے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اینڈ میں سب خالی رہ جائے. مشکل ساری یہ ہے. بس دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تحمل ہونا چاہیے. اگر لوگوں میں تحمل نہیں ہے پھر اس کا مطلب یہ کہ کمیونٹی اچھی کمیونٹی نہیں ہے. تیسری بات ایک اور سمجھ میں آتی ہے، اس تحمل کا بھی ایک پس منظر ہے. اگر وہ پس منظر حاصل ہو جائے تو تحمل آسان ہوتا ہے، ورنہ تحمل آسان نہیں ہوتا. وہ پس منظر کیا ہے؟ لوگوں کے اہداف بڑے اہداف ہونے چاہیے.
اگر ہدف چھوٹا سا ہدف ہو تو جھگڑے بہت ہوتے ہیں، اگر ہدف بڑا ہدف ہو پھر جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے خاندانوں کے اندر بہت زیادہ چیک چیک بک بک چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی بڑا ہدف ہوتا ہی نہیں ہے، فالتو بیٹھتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کام کے لیے کوئی بڑا کام ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہدف ختم ہو جاتا ہے، تو جب ہدف ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسے پانی کی طرح ہوتا ہے جو ایک گڈھے میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ پانی گڈھے میں جمع ہوتا رہے تو وہ جوہر بن جاتا ہے، بدبو آتی ہے تو اس میں سے، لیکن اگر پانی متحرک رہے تو شفاف رہتا ہے۔ اگر ہدف چھوٹے چھوٹے ہدف ہوں گے تو پھر ترقی نہیں ہوگی، ہدف بڑے ہدف ہونے چاہیے۔ لہٰذا مثال کے طور پر ایسے ہی کہتے ہیں کہ کبھی دنیا اگر کسی ایک ہدف تک پہنچ گئی تو تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کو ایک ایسا ہدف چاہیے جو پورا نہ ہو سکے، ہمیشہ اس کی طرف بڑھے اور وہ کبھی پورا نہ ہو سکے، اور وہ ہدف خدا کا کمال مطلق ہو سکتا ہے۔ اس سے کم پر ہر ہدف حاصل ہو کے ختم ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ویسٹ کے اندر پرابلم آ رہی ہے، بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے، وہ یہی پرابلم آ رہی ہے۔ اب میں ایک بات اور بس ایڈ کروں اچھی کمیونٹی کی خصوصیات میں، اور اس پر پھر اس بات پر آتا ہوں جو ویسٹ میں مشکل آ رہی ہے، پھر آپ کے سوال جواب کی طرف۔ ایک اور خاصیت جو کمیونٹیز میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ اپنے انوائرمنٹ کو سمجھنے والے لوگ ہوں۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہوں کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں، یہ لوگ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک صاحب بتا رہے تھے، کہنے کہ میں فلاں شہر کے اندر رہتا تھا، کہنے کہ میں چند اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے رہتا تھا، اور جو میرا مالک مکان تھا وہ 40 سال سے رہ رہا تھا اور اس کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا تھا۔ ہمیں تعجب میں رہتا تھا کہ اس کو 40 سال ہو گیا بندہ خدا کو، ان کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا۔ اور وہ مشکل یہی تھی ان کے ساتھ کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے اندر سے باہر نکل کے ہی نہیں دیے کبھی، کہ وہ باہر بھی دیکھیں کہ باہر دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اب ظاہر وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو خود بخود باہر نکلنا پڑے گا، وہ باہر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ طبیعتاً ہم میں سے کچھ لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ باہر نکل کے دیکھیں باہر ہو کیا رہا ہے، جس معاشرے کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ معاشرہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ آپ اس معاشرے کی اگر واقعی یہاں پہ رہنا ہے اور یہاں پر کام کرنا ہے، آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ یعنی اب یہاں پہ میں سینٹرز کی اورینٹیشن میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سینٹرز کی اورینٹیشن وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ خود سے آ رہے ہیں، یا وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں کبھی نہیں آئیں گے جب تک ہم نہیں آئیں گے۔ ہمارے سینٹرز کی زیادہ تر اورینٹیشن ان لوگوں کے اوپر ہے جو خود سے آ رہے ہیں، جو نہیں آ رہے معاملہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم وہاں تک کیسے اپروچ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہاں پر مختلف جگہیں بنی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر جہاں تک مجھے پتا چلا ہے یہاں پہ بہت اچھا ایک کام انٹرفیس ڈسکشن کے اوپر ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارے اچھے لوگوں کو جانا چاہیے ورنہ مصیبت بن جائے گی۔ ہمارا کچھ اچھے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ جو مختلف مذاہب اور ادیان یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں، ان کے باہمی روابط کو اچھا کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے چند انٹلیکچوئلز ہوں، مثلا میں نے سنا ہے کہ یوں بتایا گیا کہ جیسے ڈاکٹر شمالی کا کام اس کے اندر بہت اچھا کام ہے کہ وہ حتیٰ ویٹیکن انوائٹ ہو چکے ہیں آپ کی طرف سے، اور مختلف چیزیں انہوں نے کی ہیں۔ ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ اس کے اگینسٹ ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم بہرحال اس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اور اگر ہم نے اس معاشرے سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، ان کو نہیں بتایا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ہمارا وجود بہت مشکل میں پڑ جائے گا۔ ابھی شاید ہمیں اندازہ نہ ہو کہ ہم کیا کچھ دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال آگے جا کے ہم ان کو بہت کچھ دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ کم سے کم آپ دیکھیں گے کہ پیسے کی خاطر ہی بہت سارے اسلامی کاموں کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ مثلا اتنی زیادہ حلال گوشت دکانیں، بالآخر مجھے نہیں یقین کہ سارے وہی لے رہے ہو جو حلال کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ وہ بھی لے رہے ہوں گے جن کو حلال کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی لیکن وہ لیتے ہوں گے۔ اس طرح بہت کچھ اس سوسائٹی کے اندر ہو سکتا ہے، آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے۔ میں اپنی بات کو بس اس آخری نقطے کے اوپر ختم کرنا چاہوں گا کہ اطراف میں معاشرے کو ضرور دیکھیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لوگ بے ہدفی کے مرض سے دوچار ہو چکے ہیں، زندگی کا ہدف ختم ہو چکا ہے۔ میں نے خود جارج بش جونیئر کی اسپیچ سنی تھی جس میں اس نے کہا کہ ہم ترقی کریں گے، اتنی ترقی کریں گے کہ امریکہ جو اس وقت 5 دن کام کرتا ہے پھر 4 دن کام کرے گا۔ یہ زندگی کا ہدف ہے؟ آیا یہ ترقی کا نتیجہ ہے کہ ایک قوم کام کرنے سے ختم ہوتی چلی جائے، اسے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ یہ زندگی ہے؟ یعنی انہوں نے زندگی کا ہدف یہ دیا کہ آپ کام کریں 5 دن، 2 دن ہم آپ کو چھٹی دیں گے،
اور اس چھٹی میں اتنا پیسہ دیں گے کہ جو دن 2 دن آپ عیاشی کرنا چاہتے ہیں کھل کے آپ عیاشی کر لیجیے گا. لہذا اس زندگی کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سے گدھوں کی طرح کام لیں گے اور پاگلوں کی طرح خرچ کروائیں گے. گدھوں کی طرح لگے رہو، کام کرتے رہو، اور اس کے بعد آخری 2 دن میں آ کر سمر ویکیشن میں آ کر جتنا دیوانوں کی طرح خرچہ کر سکتے ہو کر ڈالو. یہ زندگی کا ہدف ہے، ادھر تک پہنچانا چاہتے ہیں. لہذا آپ بہت آسانی سے جا کے دیکھیے جو ایجوکیشن کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ کہاں پہنچ گئی ہے. اور یہ چھوٹی بات شاید آپ کو لگے، اس کی اہمیت شاید آپ کے نزدیک اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں کہ لائف کے بارے میں جو فلسفیکل ڈیولپمنٹ تھی وہ ویسٹ میں لاسٹ 30-40 ایئرز میں نہیں ہوئی ہے. جو فلسفیکل ڈیولپمنٹ ہو جانی چاہیے تھی کہ اگر ایک سوسائٹی اتنی زیادہ گروتھ دکھا رہی ہے تو اس کی لائف کی فلسفی کو بھی ڈیولپ ہو جانا چاہیے تھا. یہ لوگ کھوکھلے پن سے 2-4 ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا قطعی بات ہے کہ ان کے یہاں خودکشیاں بڑھیں گی، یقینی بات ہے ان کے یہاں ڈائیورسز بڑھیں گی، یقینی بات ہے ان کے یہاں ڈپریشنز بڑھیں گے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا ان کی کسی ویب سائٹس وغیرہ کے اوپر چلے جائیے اور ان تینوں پیرامیٹرز پر ان کے اسٹیٹسٹکس کا جائزہ لیجیے اور آپ دیکھیے کہ ان کا ریشو کس تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور اگر وہ سب کچھ ہو گیا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پر اگلے 1-2 سال کے اندر ہو جانا چاہیے، تو پھر آپ اس کا کچھ اور نتیجہ دیکھیں گے پھر آپ اس بے ہدف زندگی کا. تو ان باتوں کی طرف ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اپنے نقطہ یہ کہ بالآخر ہم لوگ کہیں نہ کہیں اپنی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ہم یہاں رہیں یا دنیا میں کہیں پر بھی رہیں، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا ہماری زندگیوں کا اصلی ہدف کیا ہے، ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ جو کمانے کے لیے یہاں پر آیا اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ تو اکانومی اگلے 1-2 سال میں بتا ہی دے گی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ جو جاب لیس کے ریٹس ہیں وہ بہت اچھی طرح بتا دیں گے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے، غلط فیصلہ کیا ہے. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کمانے کے پیچھے بھی زندگی کے کچھ اہداف ہونے چاہیے. وہ کون سے اہداف ہیں جو ہمیں حاصل کر لینے تھے، ان اہداف کے اوپر بھی ضرور غور کرتے رہیے گا، ورنہ خدا نہ کرے ایک موقع کے اوپر نہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے. میرا رہے کے اختتام پذیر ہوتے ہیں. میں آپ کے سوالات کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک بھی جو سوالات آئے ہیں وہ کم از کم 1 گھنٹہ وقت لے لیں گے، کم از کم. بہت ہو چکے ہیں سوالات. اب اللہ کرے کہ ہم کدھر تک پہنچ پائیں اور کہاں تک نہیں پہنچ پائیں اس کو خدا جانتا ہے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں قطعاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کے ہیں. ٹھیک ہے، میرا اپنے خیال ہے ہم مزید سوالات ہرگز نہ لیں، کیونکہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اس منچ میں سے بھی کتنا بچے گا اور کتنا ہم کر پائیں گے. لیکن میں دوپہر کی غلطی نہیں کروں گا. میں نے دوپہر میں شروع کے سوالات میں کافی وقت لگایا تھا، اب میں کوشش کروں گا کہ تمام سوالات میں کم وقت لگاؤں تاکہ ہم اس کے اینڈ تک کسی طریقے سے پہنچ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Why are our children not taught social sciences and emphasis is placed on accountants? یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سوشل سائنسز ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پڑھایا جاتا اور ساری جو ایمفیسس ہے وہ اکاؤنٹنٹس کے اوپر کیوں رکھی جاتی ہے. 3 فیلڈز ہمارے یہاں کیش کراپس ہیں اس وقت: اکاؤنٹس، مینجمنٹ، کمپیوٹر. یہ 3 فیلڈز ہیں جو کیش کراپس ہیں. بدقسمتی سے ان تینوں میں سے کسی میں بھی لائف کی پرابلمز کو سالو کرنے کی طاقت نہیں ہے. فلسفیکل پرابلمز کو، یعنی اگر ایک آدمی لائف کے بارے میں فلسفیکل ایشو میں پھنس جائے، ان تینوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کو سالو کر سکیں. اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ ویسے ہمارے ساتھ کس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے خود تو سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس کو بہترین تنخواہیں دی اور ہمارے یہاں سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس کو بالکل ہی 3rd کلاس کر کے رکھ دیا. اور اس ہوشیاری کے نتیجے میں ہمیں نہیں معلوم ہمیں اپنی زندگی کی پرابلمس کو کیسے سالو کرنا. اگر امریکہ کے اندر 400 تھنک ٹینک کہے جاتے تھے 1992-93 میں کہ وہاں 400 تھنک ٹینکس ہیں کہ جو امریکن گورنمنٹ کو ایڈوائزز کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، تو وہ تھنک ٹینکس اکاؤنٹنٹس کے اوپر مشتمل نہیں ہے. وہ تھنک ٹینکس سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس کے اوپر مشتمل ہیں جو ان کی گورنمنٹ کو ایڈوائزز کر رہے ہیں کہ آپ کو کس علاقے میں کیا کام انجام دے کر اپنے مصلحتوں کو حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم ناانصافی کر رہے ہیں کہ ہم سوشل سائنسز کو توجہ نہیں دے رہے.
اب ظاہر ہے ہم سوشل سائنسز پہ اس لیے توجہ نہیں دے رہے کہ اس میں پیسہ نہیں ہے. اب پاکستان کا انوائرمنٹ، برصغیر کا انوائرمنٹ اب چینج ہو رہا ہے، اب اس میں بھی پیسے کے بہت زیادہ امکانات بن رہے ہیں. تو اگر صرف پیسے ہی کی خاطر نہیں دے رہے تھے تو اب اس میں امکانات بہت زیادہ ہیں. اور جو اصل علت ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو سمجھنے والے کچھ سائنسز ضرور چاہیے جو ہماری زندگی کو ہمیں سمجھا سکیں گے ہم یہاں پہ کر کیا رہے ہیں. لکھا ہے کہ یو اسپوک اباؤٹ فیک عرفان. کین یو پلیز ایکسپلین فردر؟ مجھے میں نے کہاں پہ کہا، لیکن بہرحال کہا ہوگا کبھی نہ کبھی، چونکہ میرے ذہن میں الجھن موجود ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو دشمن ہے وہ ہماری ہر اس جگہ کو خراب کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہمیں خون مل رہا ہو. یہ ہر اس جگہ کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگ کبھی زحمت کر لیں تو ہم نے دشمن کی اسٹریٹجی کے اوپر ایک 15 منٹ کا کلپ اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، جس میں ہم نے ایک اصطلاح کی تشریح کی، ٹرمینالوجی کی، جس کو ہم سائبر نیٹکس کہتے ہیں. دشمن کا پلان سائبر نیٹکس کے اوپر بنا ہوا ہے. سائبر نیٹکس کا اجمالی بیان یہ ہے کہ وہ دشمن پوری اس کائنات کو، اس دنیا کو باڈی سمجھتے ہیں اور اس باڈی میں اپنے آپ کو برین سمجھتے ہیں. اور برین وہ جگہ ہوتی ہے جو پوری باڈی کے گلوکوز کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، اپنے اندر گھسیٹ رہی ہوتی ہے. سب سے زیادہ بہترین جو آپ کی باڈی میں جو کچھ جائے گا وہ گلوکوز بنے گا، اور گلوکوز کا سب سے بڑا کنزمپشن دماغ کے اندر ہے، جبکہ دماغ کوئی گلوکوز نہیں بناتا، وہ صرف کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پوری ہیومینٹی کا برین ہے. تو ہم لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہمارے ہاتھ ہیں، یا آپ ہمارے پاؤں ہیں، یا آپ ہمارا پیٹ ہے. باٹم لائن یہ کہ آپ وہ ہیں جو ہمیں سرو کرے گا اور ہم وہ ہیں جو رول کریں گے. اچھا، آپ کو تو دنیا کا بہترین گلوکوز ملے گا، اور مجھے کیا ملے گا؟ آپ کو ہم اتنا گلوکوز دیں گے جس سے آپ چلتے رہیں گے. سوچنے کا کام میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ ظاہر ہے ہاتھ کے اندر سوچنے کی طاقت ہوتی نہیں، سوچنے کی طاقت صرف دماغ کے اندر ہوتی ہے. تو ہم لوگ بالآخر کون ہیں؟ آپ ہمارے کاریگر ہیں، آپ ہماری خدمت پہ مامور ہیں، آپ کو سوچے سمجھے بغیر ہماری خدمت کے لیے کام کرنا ہے. اچھا، اگر میں نے اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی، کوئی باڈی کا عضو اپنی مرضی سے چلے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ پیرالائز ہو گیا. اس کو پہلے دوائی دیتے ہیں، بعد میں اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، ورنہ وہ عضو ناقص ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے کبھی آپ سے آزاد ہونے کی کوشش کی تو ہم عضو ناقص کہلائیں گے. یا ہمارے پر دوائی چلائی جائے گی، یا نہیں دوائی چلے تو نستر چلایا جائے گا. صحیح، وہ ان کی اسٹریٹجی یہی ہے. اچھا، اس اسٹریٹجی میں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ مثالی طور پر یہ ہاتھ اپنی مرضی سے ہلنا شروع ہو گیا اور اس کو صحیح کرنا ہے، تو اس کو صحیح کرنے کے لیے میڈیسن کہاں سے دی جاتی ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ اس ہاتھ کو جو بلا وجہ کی حرکتیں کر رہا ہے، بلڈ کہاں سے آ رہا ہے، وہیں سے میڈیسن دی جاتی ہے. تو وہ یہ فیل کریں گے کہ یہ جو بلا وجہ میں حرکتیں کرنے والی حصے ہیں، یہ ان کا بلڈ کہاں سے آ رہا ہے. جہاں سے بلڈ آ رہا ہے یہ وہیں سے اپنی دانش میں دوائی ڈالیں گے جو ہمارے لیے زہر ہوگی. صحیح. اب انہوں نے بہت آسانی سے فیل کیا کہ ان کو 2-3 جگہ سے بلڈ مل رہا ہے. ان کو ایک بلڈ مل رہا ہے خدا سے رابطے سے، ان کو ایک بلڈ مل رہا ہے سید الشہداء سے رابطے سے، اور ان کو تیسرا بلڈ مل رہا ہے انڈرسٹینڈنگ آف یونیورس سے، علم سے. یہ تینوں کے اندر زہر ڈالیں گے. عرفان کی جگہ جو خدا سے رابطہ تھا جعلی عرفان لائیں گے. سید الشہداء کی سچی پاکیزہ تحریک اور عزاداری کی جگہ آرٹیفیشل عزاداری لائیں گے، اور علم کے نام پر ہمیں فسق و فجور اور فحشا میں مبتلا کریں گے. یہ 3 کام کریں گے. ہم اور آپ بہت آسانی سے سمجھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب ہوگا کیا؟ اب ایک اصلی عرفان ہوگا. وہ کون سا عرفان تھا جس کو بیان کیا تھا علامہ محمد حسین طباطبائی نے مثال کے طور پر، آغا بہجت نے، اور جس کو مثلا امام خمینی ان کے اساتذہ نے بیان کیا تھا. اس کے مقابلے میں ایک مصنوعی جعلی عرفان آئے گا. اصلی عرفان اور مصنوعی عرفان میں فرق کیا ہوگا؟ اصلی عرفان خدا کی شناخت دے گا، بندوں سے رابطے اچھے کروائے گا. مصنوعی شناخت لوگوں سے کاٹ کر حجروں میں بٹھائے گا. اصلی عرفان عارف کو بندوں کے اندر چلائے گا، مصنوعی عرفان لوگوں سے گھسیٹ کے باہر نکال دے گا.
اچھا، اصلی عرفان اور نقلی عرفان میں ہم کیسے شناخت کریں؟ دیکھیے گا، جب بھی کوئی انسان انسانوں کے ساتھ ملنے کے بجائے اپنی آئیڈینٹی کو علیحدہ بنا کر دوسروں سے کٹنے کی کوشش کرے، سمجھ جائے گا یہ مصنوعی عرفان میں پھنس گیا. اصلی عارف زندگی گزارتا ہے، اتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، لوگ پہچان نہیں پاتے کہ اس میں خاص بات کیا ہے. مصنوعی عارف صرف ظواہر کے ذریعے سے اپنے لیے سپیریئر اسٹیٹس اچیو کرنا چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اصرار کرے گا. کس لیے اصرار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ڈسٹنگوش کیا جا سکے. اصلی عارف کبھی یہ کام نہیں کرے گا. اس طرح سے آپ بہت چیزوں سے گزریں گے ابھی. اور جیسے کہ میں نے دوپہر قبول کیا تھا اتنا، کسی نے لکھا کہ UK دنیا کی اکانومی کا مرکز ہے. میں نے کہا یہ خام خیالی ہے، 70 سال پہلے رہا ہوگا، اب قطعاً نہیں ہے. ہاں، دنیا کی مکاریوں کا مرکز ابھی بھی ہے، اتنا ہم قبول کریں. یہاں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی. من جملہ یہ جعلی عرفان ہے، اور آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ کہاں سے آپ کو مل رہی ہے. آخری سوال ہے، اس تقلید واجب؟ یس. اس سے زیادہ پوچھا بھی نہیں، میں کیوں بولوں گا؟ میں پوچھا اتنا بولوں گا. لکھا ہے، پلیز شیئر یور نالج، ہاؤ کین وی کلیکٹیولی امپروو سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک کانشیسنیس آف شیعہ کمیونٹی ہیئر اینڈ گلوبلی. ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھو کہ بعض کوریڈورز ہوتے ہیں، آپ کسی کوریڈور میں گئے، پتلا سا کوریڈور، اس میں ایک دروازہ بنا ہوا، کوریڈور کے اینڈ میں آپ پتلے سے کوریڈور میں گئے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ سوچ رہے تھے کہ بہت چھوٹی سی کوئی جگہ ہوگی، دروازہ کھولا تو بہت بڑا ہال ہے جس میں لائٹیں ہی لائٹیں لگی. یہ سوال ایسا ہی ہے. 3 لائن کا ان کا سوال ہے، مجھے پوری بک لکھنی ہے اس کے اوپر. تو یہ سوال کیا ہے؟ دیکھیں آپ سوال کی ڈیپتھ دیکھیں. یہ سوال بہت اچھا سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اتنا بڑا سوال کا جواب یہاں میں کیسے دے سکتا ہوں. لکھا ہے کہ ہم کلیکٹیولی کیسے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک کانشیسنیس آف شیعہ کمیونٹی کو یہاں اور وہاں امپروو کر سکتے ہیں. ہم 2 کانٹیننٹس کی بات کر رہے ہیں، 4 اسفیئر آف سوشل لائف میں، اور میں کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ صحیح. بہرحال میں اس کو جواب دینے میں اجمال میں جواب دوں گا بہت اختصار کے ساتھ. وہ یہ کہ سب سے پہلے محنت کریں کہ عقائد اچھے ہو جائیں. عقائد کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ آف یونیورس. یہ اچھے ہو جائیں. اگر یہ اچھے نہیں ہوئے، آپ لاکھ رتو ٹوٹے کی طرح پڑھاتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عقائد اچھے کریں. عقائد اچھے کرنے کا مطلب کیا؟ ممکن ہے کوئی کیا بھائی اقتصادی صورتحال میں عقائد اچھے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل مسئلہ وہیں پہ آتا ہے. انسان بغاوت اسی وقت کرتا ہے جب دیکھتا ہے خدا نہیں ہے، میں ہی مجھے کچھ کرنا ہے. انسان کے اندر مشکل یہیں سے ایجاد ہوتی ہیں ساری. اچھا، عقائد ہوتے کیا ہے؟ اب ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے، وہ یہ کہ ہماری ٹرمینالوجیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی مختلف ہے. ممکن ہے میں عقائد کہوں آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں، اور میں اپنے عقائد سے کچھ اور سمجھ رہا ہوں. مثلا میں ممکن ہے کوئی کہے بھائی عقائد کیا ہوتے ہیں؟ وہی نا جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. اور وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، رٹنے کی طرح سکھاتے ہیں. کہو بیٹا اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ عقائد نہیں ہے، یہ تو آپ نے رٹوا دیا ہے. ہمارے نزدیک عقائد کیا ہے؟ ہمارے نزدیک عقائد یہ ہے کہ نیوٹن نے یہ کشف کیا کہ گریوٹی ہے. نیوٹن نے کریٹ نہیں کیا تھا، کشف کیا تھا کہ گریوٹی ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کشف کریں خدا ہے یا نہیں ہے. آپ کشف کریں کہ یونیورسل ریالٹی خدا نام کر کے یہاں پر ہے یا نہیں ہے. پھر آپ کشف کریں کہ اس خدا نے کوئی نبی بھیجا یا نہیں بھیجا. پھر آپ کشف کرنے کی کوشش کریں کہ اس نبی کا کوئی امام جانشین ہے یا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس خدا کی خصوصیات جس کو آپ نے ابھی کشف کیا تھا کہ ہاں یہاں پہ خدا ہے، خصوصیات کیا ہیں، عادل ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں آپ یہ کشف کرنے کی کوشش کریں کہ اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا ہے یا یہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کی دنیا کو سمجھنے کی جد و جہد ہے، اس کا رزلٹ ہے عقائد. یہ سیکھنے سکھانے کا نہیں ہے رٹنے کی طرح سے، یہ سمجھنے کا سارا کا سارا. آپ کو کتنا بلیف ہے اس کے اوپر؟ اگر آپ کا بلیف ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کبھی بھی کوئی کام نہیں کریں گے، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کا صرف ایک مطلب ہے، آپ کے بلیف میں نقص ہے. بھائی اگر طے شدہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر زہر ہے، اگر یہ طے ہو جائے کہ اس کے اندر زہر ہے، تو کیا میں پیاس کی شدت سے اسے پی لوں گا؟
میں پیاسا بھی ہوں گا تو اس پانی کو نہیں پیوں گا. کیوں؟ مجھے assumption یہ کہ مجھے پتا ہے اس کے اندر زہر ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں پیاس کو موت پہ ترجیح دوں گا, میں پیاسا رہوں گا اور مرنا پسند نہیں کروں گا. جب میں پیاس سے بہت تھک جاؤں گا اور سمجھوں گا کہ بھائی اب یا تو پیاسا مرنا ہے یا پی کے مرنا ہے, تب شاید زہر پی لوں گا کہ اب جب پیاس سے ہی مرنا ہے تو پی کے مر لیتا ہوں. جب تک ایسا نہیں ہوا میں اس کو ترجیح نہیں دوں گا. اب پوچھے گا ہم نے خدا کو اس لیول پہ پہچان لیا کہ خدا اتنی طاقت سے ہمارے دماغ میں آ جائے کہ ہے کہ ہم واقعا خدا کو حاضر و ناظر سمجھ رہے ہیں. ان تمام باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے تقریباً کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ ہم نے عقائد پہ محنت نہیں کی. یہی اصل عرفان یہاں پر ہے کہ ہمیں خدا پہ یقین کتنا ہے, ہمیں قیامت پہ یقین کتنا ہے. جتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں وہ زیادہ تر حل ہو جائیں گی اور دنیا کے بہت سارے بےہودہ کاموں کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اگر لوگ صرف قیامت کو مان لیتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں جیسے ہی مولا تشریف لائیں گے روئے زمین کے اوپر, اور ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ لوگوں کی عقلیں بہتر ہو جائیں گی. جیسے ہی عقلیں بہتر ہو جائیں گی دنیا کے بہت سارے پروفیشنز یوں ہی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ وہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں جن کو اپنی عقلوں کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. بہت سارے کام بیکار کے کام ختم ہو جائیں گے. بہرحال آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجیں محمد وعلی دو تین بڑے زبردست سوال ہیں. What should be our stand against اخباریت؟ اخباریت کے مقابلے میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ سادہ سے اسٹینڈ یہ ہونا چاہیے, ان کو دعوت دینی چاہیے کہ بھائی جو اللہ نبی اور اس کی آل نے کہا ہے اس کے اوپر عمل کرو. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس بات کے اوپر کتنا اصرار کرتے ہیں کہ ہم کس فرقے سے ہیں, کس معاملے میں کیا ہیں. مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ ہمارا موقف ہے مختلف چیزوں کے اندر اور ہم مد مقابل کے سامنے اس کے اوپر اصرار بھی کرتے ہیں. مثلا فرض کر دیجیے یہ اخباریت اور اصولیت کا موقف. اچھا فرض کریں کوئی اخباریت کا معتقد ہے, فرض کریں وہ کوئی اصولیت کا معتقد ہے, کیا کوئی جھوٹ کا بھی معتقد ہے کیا؟ تو یہ اخباری اور اصولی دونوں میں جھوٹے کیوں ہیں پھر؟ بھائی چاہے اخباریت کے معتقد ہو چاہے اصول کے معتقد ہو, جھوٹ کا تو کوئی معتقد نہیں تھا نا. یعنی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے نظریے کے اوپر لڑ رہے ہیں اور جو نظریہ دعوت دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. لہذا مثال کے طور پر جو ہمارے یہاں ایک رائج کوشچن ہے وہ یہ کہ آپ تشہد ثلاثہ نماز میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. اس پہ ایک لطیفہ ہوا تھا. ہمارے ایک مولانا دوست ہیں, وہ شہباز قلندر کے مزار کے نزدیک بیٹھے ہوئے تھے. بزرگوں کا واقعہ خدمات ہیں ان لوگوں کی جو بزرگ موجود ہیں جیسے خود شہباز قلندر. تو ان کے مزار کے نزدیک گجرے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے کہ میں اندر بیٹھا تھا امامہ ابا وغیرہ کے ساتھ, تو ایک ایسے ہی اخباری ٹائپ کا آدمی اس نے دیکھا کہ مولوی اندر بیٹھا ہے تو اس نے چڑھانے کے لیے دور سے پوچھا مولوی تشہد ثلاثہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. تو اس نے ایک پاؤں کمرے میں رکھا اور اس نے کہا کہ پہلا مولوی ملا ہے جو کہہ رہا ہے کہ واجب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور نزدیک آ کہا فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کہنے کا نہیں. کہنے کا لانا تو تم پہ باقی دو تشہد بھی نہیں کیے تم نے. بھائی تشہد ثلاثہ تو وہ واجب کہے جو پہلے دو تشہد کہہ رہا ہو, تو نے تو وہ بھی نہیں پڑھے, تو تشہد ثلاثہ کے اوپر کہاں سے گفتگو کر رہا ہے؟ ایک ایسی مشکل ہے واقعہ نہیں. جو دو تشہد بھی نہیں پڑھ رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ثالثہ واجب ہے یا نہیں ہے, میں تو وہ بھی نہیں پڑھ رہا. تو ابھی یہ کہ اس ٹائپ کا ایک عجیب کانٹرڈکشن آ گیا ہم لوگوں کے اندر کہ ہم عمل کی دنیا سے باہر چلتے چلے جا رہے ہیں اور فرقوں کی دنیا کے اندر بسے ہوئے ہیں. اب آپ تصور کیجئے, اب ظاہر ہمارا ایک اسٹینڈ ہے, مثلا بالکل صحیح اسٹینڈ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ معتقد ہیں اس بات کے اور اس کا الگ اعلان کہتے ہیں کہ ہم اذان کے اندر کہتے ہیں حی علی خیر العمل. معتقد ہیں اس بات کی, ہم کہیں گے ہمیشہ قیامت تک کہتے رہیں گے. صرف ایک کوشچن باقی رہ جاتا ہے, ممکن ہے کوئی تھرڈ پارٹی اگر ہم سے کہے تم کہہ رہے ہو کہ حی علی خیر العمل کہنا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ حی علی خیر العمل نہیں کہنا ہے, تم دونوں بتاؤ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟
تم یہی کہہ رہے ہو نا حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف، جس کا مطلب ہے نماز بہترین عمل ہے. اور تم جو اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ حی علی خیر العمل کہنا ہے، تم نے خود خیر العمل کو ترک کیا ہوا ہے. کیا جواب دیں گے پھر ہم سے؟ اس طرح کے 10 کانٹرڈکشن ہمارے اندر آ رہے ہیں. یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم اس وقت ایک فرقہ وارانہ جیسی جنگ میں مبتلا ہوئے ہیں، اور جو ہمارے فرقے خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ فرض کرو کہ یہ اختلاف موجود ہے ہمارے اندر، لیکن اصل دعوت کس چیز کے اوپر ہے؟ اصل وہ جو دین نے ہمیں پکارا تھا وہ کس چیز کے اوپر پکارا تھا؟ اور جہاں تک اس معاملے کا ہے کہ والد کا اسٹینڈ کیا، تو ہم نے عرض کیا والد کا ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ جو اصول اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیے زندگی گزارنے کے لیے، اب ان پہ واپس آ جائیں. انہوں نے بندگی دی ہے، انہوں نے پرہیزگاری دی ہے، وہ کبھی شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیں گے جو شریعت کو ہی پامال کرنے کا سبب بن جائے گی. یعنی بالکل ایسی ہے کوئی ملک سارا قانون لکھے اور آخر میں جا کر آخری شق میں یہ لکھے کہ اس قانون کو توڑنا ممکن ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ کوئی قانون لکھے اور آخر میں خود لکھ دے کہ اس قانون کو توڑنا ممکن ہے، یا مثلا اس قانون کو جو بھی توڑے گا اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو پھر باقی قانون کیوں نہیں کھڑا کریں گے؟ یہ سب کچھ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور اب بالکل علیحدہ کوشچن، اور اس کے بعد والا کوشچن تو بہت ہی اچھا کوشچن ہے. یہ کوشچن ہے واٹ از یور سے، چلو ٹھیک ہے یہ بھی چل جائے گا. انگلش بہت وسیع ہے، سب کچھ چل جاتا ہے اس کے. واٹ از یور سے آن سیرین پالیٹکس. سیریا میں ایک معرکہ چل رہا ہے، تقریباً 1 سال اور لگے گا جو احساس ہوتا ہے. 1 سال کے اندر اندر میجر شفٹ آنا چاہیے. میجر شفٹ بدقسمتی سے بشار الاسد کی گورنمنٹ کا ٹاپل ہو جانا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے. اگر خدا نہ کرے یہ ہو گیا جو نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، تو پھر بہت خون بہے گا. اگر یہ ہو گیا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے، تو خون بہت بہے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کام 1 سال کے اندر ہوگا، اس کے بعد خون بہت بڑی مقدار میں بہے گا. اللہ کرے کہ ہماری بات غلط نکل آئے. کیونکہ خون بہنا کسی کو قبول نہیں، ہمیں نہیں پسند. بدقسمتی سے لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا. یہ کفر کی سازشیں اس حکومت کو گرا لیں گی، اور اس حکومت کو گرانے کے بعد بہت زبردست وہاں پر خون رہے گا، بہت زیادہ. اللہ مومنین کی تمام انسانوں کی جان مال عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے. اب ایک عجیب سا سوال ہے. سوال لکھنے والے نے پہلے یہ لکھا تھا، میں ان کی اجازت سے کر رہا ہوں، بات کریں شاید خوش نہ ہو، لیکن بہرحال چونکہ لکھا ہوا لگے اس میں ایک پہلو ہے لطیفے مانن، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. پہلے لکھا تھا وائی ڈو مولانا شاؤٹ وین دے ریڈ مجالس. صحیح. اس کے بعد جو لکھنے والا تھا وہ بہت عقل مند تھا، اس نے وائی ڈو ایک پوائنٹر لگایا، اوپر لکھا ہے سم مولانا. تو یہ لکھنے والے کی ہوشیاری ہے کہ جیسے اس نے لکھا اس نے احساس کیا کہ اچھا باقی کوشچن بلیک پین سے لکھا ہوا ہے، سم بلو سے لکھا ہوا ہے شارپ، جو کوئی بھی شارپ ہے. یعنی اس کو اندازہ ہو گیا یا پتہ نہیں کوشچن دینے والا ایسا. یہ ممکن ہے کہ اس نے لکھا ہو کہ کسی بڑے نے ذرا دیکھا ہوگا تو میں سم اپنے پین سے لگا دوں ورنہ معاملہ خراب نہ ہو جائے. بالکل ویلڈ کوشچن ہے. یہاں پہ چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر مائک اور لاؤڈ اسپیکر بہت اچھے لگے ہوئے ہیں، یہ آواز بہت اچھی طرح دور دور تک پہنچا دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہاں پہ لاؤڈ اسپیکرز نہیں ہوا کرتے تھے، مائکس نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو چیخنا پڑتا تھا، پھر ان کو بھی چیخنا پڑتا تھا، پھر ایک آدمی آگے جا کے کھڑا ہوتا تھا، وہ ان کی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے چیختا تھا، تو اسے مکبر کہتے تھے، یعنی آواز کو اونچا کرنے والا. آج کل لاؤڈ اسپیکرز کو مکبر کہتے ہیں. صحیح. تو ایک زمانہ تھا جب اسپیکر کو، بولنے والے کو چیخنا پڑتا تھا، اور ایک اور آدمی کو اس کے ساتھ بھی چیخنا پڑتا تھا. لیکن الحمدللہ اب لاؤڈ اسپیکر آ گئے ہیں، اب چیخنے چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ خطابت کے لیے چلانا ضروری ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ امیر المومنین سے بڑھ کر خطیب بن پائے گا. اور امیر المومنین ہرگز نہیں چلاتے تھے. امیر المومنین بہت پرسکون گفتگو فرماتے تھے، اور ان سے بڑھ کر کوئی خطیب ہمارے پاس نہیں آ پائے گا. مولا امیر المومنین پر درود بھیجیں. محمد نہ اللہ کے رسول چلاتے تھے، نہ امیر المومنین کے بارے میں ہم نے سنا بھی تھا.
کہ وہ چلاتے تھے. لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ خطابت کی کسی بھی حصے میں چلانے کی کوئی خاص ضرورت پڑتی ہو. بات سکون سے کہنی چاہیے. آپ کی بات مضبوط ہوئی، لاجیکل ہوئی، لوگوں کے دماغ سننے کے لیے تیار رہتے ہیں. لہذا ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. یہ سوال بہت اچھا سوال ہے. صحیح ہے. اس کے بعد 2-3 سوال ایک پیپر کے اوپر ہیں. ہاؤ کین وی کنٹرول اوور سیلف ان ویسٹرن کنٹریز؟ یہ سب جواب کیوں ہنس رہے ہیں اس معاملے کے اوپر؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی انہوں نے لکھا ہے صرف کنٹرول، تو آپ نے صرف کنٹرول سن کر ایک طرف لے جانا شروع کر دیا. ان ویسٹرن کنٹریز اسپیشلی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول کو کیسے امپروو کرنا ہوگا. اس کا ایک ٹیکنیکل ریزن، ٹیکنیکل ایک پروسیجر وہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ٹارگیٹس کو بنائیں اور ان ٹارگیٹس کو اچیو کریں. آپ کا اپنے اوپر کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ بنائیں. مثال کے طور پر آپ ٹارگیٹ بنا لیں کہ بھائی میں نماز فجر، عصر اور عشاء کی قنوت میں امام کے لیے دعا کروں گا، اللہم کل ولیک. اچھا، کبھی آپ کو جلدی ہوگی، کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا. کنٹرول بڑھائیں کہ نہیں میں یہی کروں گا، چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے. اچھا، یہ جو آپ نے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ بنایا، اس کو آپ نے اچیو کیا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اپنے نفس سے لڑنا آئے گا. لڑتے کیسے ہیں اس سے؟ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ انسان کے لیے عظمت اور شرافت کا اہم ترین راستہ یہ ہے کہ اسے کنٹرول آتا ہو. اور کسی انسان کو جانور بنانے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اس سے کنٹرول چھین لیا جائے. اور یہ جو ہمارا آج کل کا میڈیا ہے، یہ انسانوں کو جانور بنانا ہے، کہ اس کا کنٹرول ختم کر رہا ہے. اور یہ اپنے ہی بنائے ہوئے جانوروں کے ہاتھوں خود پس رہا ہے. اپنے ہی بنائے ہوئے. پہلے ہم دنیا بھر میں مشہور تھا ویسٹرن سوسائٹیز میں کرپشن نہیں ہے. ابھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے؟ اب تو کرپشن اس پائے پر ہے، مجھے تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لندن اسکول آف اکنامکس کرنل قذافی کے بیٹے کو ڈگری کے ساتھ چندہ لے کر ڈگری دے رہا ہے. لندن اسکول آف اکنامکس. اگر اتنے ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز بھی یہ کام کر رہے ہیں کرپشن کا، انہیں سمجھ نہیں آتا کون سا ادارہ بچا ہے. یہاں کے پولیٹیشنز کا جو کرپشن سامنے آیا وہ خدا جانتا ہے کس طریقے کا ہے. تو ابھی یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ یہ لوگ اپنے ہی شہوات کے جال میں خود پھنستے چلے جا رہے ہیں. کنٹرول ان کے ہاتھ سے باہر جا رہا ہے. اور ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمیں پہلے بھی کنٹرول کی بہت زیادہ عادت نہیں ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں نے سوسائٹی کے نارمز نے کنٹرول دیا ہوا تھا، سوسائٹی کے پریشر نے کنٹرول دیا ہوا تھا. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کنٹرول کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ کار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیے، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، آپ کا کنٹرول بڑھے گا. دوسرا، اگر کوئی ہم سے پوچھے جوان وغیرہ کہ بھائی میں اپنے کنٹرول کو کیسے بڑھاؤں، اور وہ بہت تنگ آیا ہو، تو میں اس سے کہوں گا پھر آپ مستحب روزے رکھو. روزے رکھنے سے کنٹرول بڑھتا ہے. لیکن بس ایک احتیاط کرنا، سحری اور افطار پہ بہت بھر کے نہیں کھانا، ورنہ کوئی کنٹرول نہیں آئے گا. کیونکہ ہم لوگ سحری اور افطار پر ایک وقت کی جگہ 3 وقت اور کھاتے ہیں، تو پھر کیا کنٹرول آئے گا؟ طے یہ تھا کہ بھائی آپ ناشتے کی جگہ سحری کر لینا، رات کی کھانے کی جگہ افطار کر لینا، اور بیچ کا کھانا آپ کا اسکپ ہوگا. اب ہم ایک افطار پہ کھاتے ہیں، ایک پھر رات کا کھاتے ہیں، پھر سونے سے پہلے تھوڑا سا کھاتے ہیں کہ کل پھر کھانے کو نہیں ملے گا، اور افطار پہ اٹھ کے پھر پورے دن کا کھانا. اس سے تو کوئی کنٹرول نہیں آئے گا. کنٹرول چاہیے. لکھا ہے شوڈ وی گو ٹو پاکستان آفٹر اسٹڈیز. دیکھنا پڑے گا آبجیکٹو کیا ہے. اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے جہاں پہ آسانی ہو وہاں چلے جانا چاہیے. مثلاً فرض کریں آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے صرف پڑھنا ہے، صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. شاید یہاں پڑھائی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، تو آپ یہیں پہ رکیے، صرف پڑھیے. آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، بہت زیادہ پڑھنے کے بعد اپنی آپ کی خدمت کرنی ہے. اس کے لیے بھی یہ ملک اچھی جگہ ہے. آپ پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، اور آخر میں آپ کو اپنی خدمت کرنے کے لیے یہاں بہت جگہ مل جائے گی. اچھا، ممکن ہے ایک اور آدمی بھی اس طرح سوچے کہ میں بہت پڑھوں گا بہت پڑھوں گا بہت پڑھوں گا، پھر انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی ایسی چیز بناؤں گا جس سے پوری دنیا مدد کی جا سکے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں آخری ہدف اچھا ہے، باقی جو کچھ بھی تھا وہ اتنا اچھا نہیں ہے.
کوئی کہ میں نے پڑھنا ہے اور کمانا ہے، یہیں پہ رکے، یہاں کمائی اچھی ہو سکتی ہے، البتہ ریسیشن سے پہلے۔ اگر یہ ڈبل ڈپ جو آ چکا ہے آگے بڑھ گیا، یہاں حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اچھا میں اس معاملے میں ٹریکولا نہ بن جاؤں کہیں کہ بہت خراب ہونی ہے، بہت خراب ہونی ہے، یہ شاید صحیح بھی ہو جائے لیکن آسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ پر آخری بات یہ تھی، آپ جو کچھ بھی کریں، انسان کی مدد اور خدمت کرنے کا کوئی نہ کوئی عنصر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، کہ آپ اپنی پڑھائی سے، آپ اپنی کمائی سے، آپ اپنے ریپوٹیشن سے انسانوں کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، کس حد تک خدمت کر سکتے ہیں، چاہے آپ یہاں پہ رکیں، چاہے آپ پاکستان واپس جائیں۔ ہاؤ کین وی ہیلپ اسلام ان دس کنٹری؟ ہم اسلام کی اس ملک میں کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اچھا مسلمان بن کے، کیونکہ بغیر اچھا مسلمان بنے آپ کبھی بھی دین کی خدمت نہیں کر پائیں گے۔ دوسرا، اس معاشرے کو کوئی فائدہ پہنچائیں جو واقعاً دین کے احکام کو فائدہ پہنچانا چاہیے، تو پھر اس معاشرے کے اندر آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں گے اور آپ یہاں پہ دین دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو یہاں رکنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کم سے کم پہلے چیپٹر کے اوپر اچھا کام کریں، اچھے مسلمان بنے، تاکہ اسلام کی امیج لوگوں کے دماغ میں اچھی آئے۔ پھر لطیفہ، ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے، کہیں گے کہ میں پتہ نہیں نیو یارک سے واپس آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، تو راستے میں جہاز میں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اس کو بلایا، ایئر ہوسٹس کو، اس سے کہا کہ مجھے جو میل سرو ہوا ہے یہ نان مسلم ہے اور مجھے مسلم میل چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے ٹکٹ پہ مارک نہیں کروایا تھا کہ آپ کو مسلم میل چاہیے، لہذا آپ کو نان مسلم میل جو ہے وہ سرو ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مسلم میل چاہیے، اس نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا اپنے ہیڈ کو لے کر آئیں گے، وہ اپنے ہیڈ کو لے کر آئیں گے۔ اس نے جھگڑا کیا اس کے ساتھ کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے، مجھے مسلم میل چاہیے۔ اس نے کہا بھائی آپ نے پوائنٹ ہی نہیں کیا کہ آپ کو چاہیے۔ بہرحال اس نے بہت اصرار کیا کہ وہ گئی کہیں سے اور وہ ایک مسلم میل لے کر آ گئی۔ اس نے کہا صاحب یہ مسلم میل ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنا قبول ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارے کام ہو گئے تو کہنے میں دیکھ رہا تھا، مجھ کو اپریشیٹ کر رہا تھا ایک لحاظ سے، اور پڑ رہا تھا ایک لحاظ سے کہ بھائی واقعا اگر اس کو مسلم میل چاہیے تو لکھ دینا چاہیے تھا، لیکن چلو اتنا ہی اچھا ہے کہ اس نے اسٹینڈ دکھایا، بالآخر مسلم میل منگوا کے کھا ہی گیا۔ کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا مجھے چیمپئن چاہیے، کیونکہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مسلمان بنتے ہو ایک دفعہ، اتنے طاقت کے مسلمان بنتے ہو، مجھے حلال گوشت چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، شام کو تم کہیں اور پہنچ جاتے ہو۔ کیا ہے کوئی مسلمان؟ ابھی کے جو کانٹرڈکشن ہم اسلام کا دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ کیا لوگوں کے اندر دین پھیلا رہا ہے؟ ایک اور سوال ہے، کہا کہ آپ نے فلاں جگہ پہ کہا کہ یو کے میں کمرشل کرائسس، اکنامیکل کرائسس آنے والا ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں اپنا فیوچر سمجھ کر منی اور ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ باتیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکلی جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ باتیں سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو الارم دے دیں کہ بھائی یہ ہونے والا ہے، تاکہ اگر کہیں کسی کے دماغ میں انڈیکیٹر سے سمجھ میں آ جائے تو وہ رائٹ ٹائم پہ ڈیسیژن لے سکے۔ لیکن معمولاً ہمارے جیسے لوگوں کے کہنے سے یہ بات سمجھ میں آتی نہیں، اور ہمیں بہت اچھا تجربہ پچھلے 7-8 سال میں دبئی میں ہوا ہے کہ ہم 2004 اور 2005 میں کہہ رہے تھے کہ یہ ببل ہے اور یہ 2010 تک بسٹ ہو جائے گا۔ ریکارڈڈ اسپیچز موجود ہیں ہماری، اور اس وقت ہمارے میزبان جو جس کے گھر میں ہم ٹھہر رہے ہوئے تھے وہ بھی کہنے لگا واپس گھر آ کے مولانا صاحب ذرا احتیاط سے بات کیا کریں، ایسی باتیں نہیں ہوں گی یہاں پہ۔ یہ ہے، ابھی کسی کو یقین نہیں آتا ہے، لیکن اب ہم جب دبئی میں جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو بہرحال ابھی ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا وہاں پہ۔ تو ابھی ہم یہاں پہ بھی کہیں گے کسی کو یقین نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس بات کے عادی ہیں کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ملک اقتصادی اعتبار سے شدید ترین مصیبت میں ہے۔ اچھا آپ خود ان کے لیڈرز کے بیانات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ فرانس کی پریزیڈنٹ، فرینچ پریزیڈنٹ، خود یو کے پی ایم، یہ تینوں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم یورپ کی تاریخ کے بدترین کرائسس سے گزر رہے ہیں، ماڈرن ہسٹری کہہ رہے ہیں، اپنے منہ سے اعتراف کر چکے ہیں۔ اور ابھی کوئی دوست بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں ڈیلی میل کی کسی کالم کے اندر آ جائے کہ بھائی کھانے کا اسٹور کر لینا، شیلف کے اوپر کچھ بچے گا نہیں، پھر ایک ٹائم آ سکتا ہے یہاں پر۔ تو یہ سب باتیں ان لوگوں کے سامنے بھی ہیں کہ یہاں پہ ہوگا۔ ویسے امریکہ کے اندر جب وہ ببل اکانومی بسٹ ہوئی تھی تو کیا کوئی کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟
امریکہ کا تو بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہاں پر بھی بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے. آپ کی مختلف کاؤنسلز کے بجٹ میں 70% تک ڈیڈکشن ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر پیسے کے ذریعے سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین ہوتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب نیکسٹ فیو ایئرز میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ 1/3 پہ آئے گا. اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. اگر صاحب پیپر چھوٹے کیے جاتے ہیں تو تاکہ سوال چھوٹا ہو جائے، لیکن وہ نہیں پا رہا. لوگ رائٹنگ چھوٹی کر دیتے ہیں پھر سوال بڑا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس 3 سوال ہیں. In today's presentation, Dajjali, deception and Facebook era, is it correct to be displaying pictures of Imam Ali, especially in Azadari? میں پروموٹ نہیں کروں گا، میں اس کو فیور نہیں کروں گا کہ ہمیں اہل بیت کی پکچرز دکھانی چاہیے، اسپیشلی عزاداری کے دوران ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے ذاتی طور پر. انہوں نے بعد میں اس کی بات کچھ ڈیٹیلز کہیں گے. How should we encounter the growing Nusairi فلاں گروپ in our community؟ یہ بات صحیح ہے. میں نے بھی آپ کی خدمت میں انالیسس کیا کہ دشمن ہر اس جگہ سے ضرب لگائے گا جہاں سے ہمیں اسٹرنتھ مل سکتی ہے. تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں ازداری سے اسٹرنتھ ملتی ہے تو ازداری کے اندر ڈویژنز ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس کو ایسے طریقے سے کریں گے کہ لوگ ازداری کے ذریعے سے ہی تقسیم کرنے کی کوشش کریں. اچھا، اس کو بہت سادہ سے میں نے مینیفیسٹیشن ایران میں ایک دفعہ دیکھا. ایران میں گزشتہ جو انقلاب کے بعد سے حکومتیں آئی ہیں ان سب نے جمعے کی نماز سے بہت فائدہ اٹھایا. جمعے کی نماز بڑا اچھا وینیو ہوتا ہے جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو اویئر کیا جاتا ہے، ان کو پالیٹکس میں بتائی جاتی ہے، ان کو اسٹریٹجی سمجھائی جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ جو دشمن مخالف گروپ تھے انہوں نے بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جمعے ہی کی جگہ سارے فسادات شروع کر دیے، من جملہ اخلاقی فسادات لڑکیوں لڑکوں کے درمیان جمعے کی نماز کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ جہاں سے بلڈ آ رہا ہو وہاں پر پوائزن ہو جائے. یہ پرانا حربہ ہے اور اب ماڈرن لائف کے اندر آتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بہت کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہے ان لوگوں کی. وہ سازش ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کہاں سے اسٹرینتھ مل سکتی ہے، وہیں سے وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. During your stay in UK, you have visited different communities. What do you think are list of few most important projects which should start ASAP considering challenges by Western cultures? میں ابھی تک معتقد ہوں ہمیں اسکول پروجیکٹس کے اوپر بہت تیزی سے کام کر لینا چاہیے. البتہ سب اس کو فیور نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ میں معتقد ہوں کہ ہمیں اسکول پروجیکٹس کے اوپر بہت تیزی سے کام کر لینا چاہیے. اسی طرح میں معتقد ہوں کہ یوزفل سینٹرز فوراً بن جانے چاہیے. مثلا کل ہم نے نوٹنگہم کا سینٹر وزٹ کیا، وہ بہت اچھا سینٹر تھا. اس سے بہت امپریس ہوا کہ اس کی جگہ بھی اچھی تھی، اس میں فیسلٹیز بھی اچھی تھی. ایک آدھ لائبریری کی وہاں پہ کمی تھی ہمارے آئیڈیل کے حساب سے، لائبریری اور میڈیا سینٹر کی وہاں پہ کمی تھی. لیکن یہ ہے کہ کافی اچھی چیز تھی. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک آئیڈیل سینٹر میں جو کچھ ہونا چاہیے اس کو پیپر میں لے آئیے اور اس کو پبلش کریں، تاکہ کم سے کم ایک امیج بن جائے کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل سینٹر کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو جائے. تو میرا اپنے خیال ہے 2 چیزوں کے اوپر ہمیں فوراً کام کرنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہمیں اسکول پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا ہوگا، ہمارے اپنے اسکول ہونے چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ سب لوگ اس آئیڈیا کو فیور کرتے ہوں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے سینٹرز کے اندر کمپریہنسو سروسز فراہم ہونی چاہیے تاکہ یہ سینٹر جو ہیں وہ کمیونٹی کو جمع کرنے کے سبب بن سکے. کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا کی تشریف فرمائیں. اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری اس فرمان کی روشنی میں کیا ذمہ داری ہے؟ کم سے کم ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو ظالم سمجھیں اس کا مقابلہ کر لیں، اور جس کو مظلوم سمجھ رہے ہوں اس کو فیور دے دیں. کم از کم کام یہ کریں. اگر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ظالم ہے، کم سے کم اس ملک کی ہوئی ظاہری آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظالم کو ظالم تو کہہ دینا، اور مظلوم کو کہہ دیں کہ مظلوم ہے. کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر ڈالیں. لہذا اگر ظالم کو ظالم بھی نہیں کہہ سکے اور مظلوم کو مظلوم بھی نہیں کہہ سکے تو پھر حسینیت سے کیا سیکھا؟ کم سے کم اتنا تو ہمیں کر لینا چاہیے. اچھا صاحب، اب ہمارے پاس ایک سوال ہے جس میں 6 سوال ہیں، پیپر جس میں 6 سوال ہیں. میں ایک دفعہ پانی پی لیتا ہوں. برائے صحت و سلامتی کل مول نومنات خصوصاً علماء حق، خصوصاً سید علی سیستانی اور سید علی خامنائی باواز بلند صلوات. اس میں ایسا ہے کہ
سارے سوالات ہیں. سوالات انٹرسٹنگ ہیں, میں سوالات پڑھ دیتا ہوں. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید جوابات نہیں دیے جا سکیں گے. بہت ہی ورائٹی کے سوالات ہیں. شرائط پیش امام کیا ہیں؟ خصوصاً کیا ہم میں سے کوئی امامت انجام دے سکتا ہے؟ بھائی میں نہ بھی ہوں, مولانا صاحب تو تشریف فرمائے ہیں, وہ تو کم از کم ہم میں سے کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے کا مطلب اگر یہ ساری کو گروہ ہے تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے جو امام جماعت کے فرائض کو انجام دے جا سکتے ہیں. اچھا, امام جماعت کے فرائض کیا ہیں؟ توضیح المسائل میں دیکھیے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا واضح جواب توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے. ایک ایک شرط لکھی ہوئی ہے, جن میں وہ شرائط پوری ہو جائے وہ نماز جماعت کرا سکتے ہیں. اس میں وہ بہت زیادہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب لوگ موجود ہوں جو اس شرائط کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اس سے کم والا نہ کروائے پھر بہتر. مثلا ہمارے پاس وہاں پہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر 2 شخص کھڑے ہیں جو 2 مولانا ہیں مثال کے طور پر, اور یا 2 اہل شرائط جن کے اندر شرائط جمع ممکن ہے مولانا نہ ہو, تو پھر ترجیح کس بات پہ دی جائے گی؟ مثلا تقویٰ پرہیزگاری دیکھی جائے گی, اس کا یہ بھی دیکھا جائے گا سادات میں سے کون ہے, یہ سب دیکھا جائے گا. شرائط لکھی ہوئی ہیں اور وہ ساری کی ساری توضیح مسائل موجود ہیں. لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ سے فرمایا میں نے تم کو سب سے اچھی چیز بنائی. یہ کس قسم کی حدیث ہے؟ اچھی حدیث ہے. اللہ نے دماغ سے کہا کہ میں نے تمہیں سب سے اچھی چیز بنائی. کیا مطلب؟ یعنی تم میری سب سے اچھی مخلوق ہے. کیوں؟ اللہ کے اس فرمان کو اہل بیت نے تشریح کی ہے. فرمایا العقل ما یعبد بہ الرحمن. عقل وہ ہے جس سے اللہ کی بندگی کی جاتی ہے, رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. تو خدا فرما رہا ہے یہ جو عقل ہے یہ سب سے اچھی مخلوق ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے سے رحمان کی بندگی کی جاتی ہے. اگر آپ کہیں گے وہ جو فرعون کے پاس عقل تھی اس کا کیا ہوا؟ اس نے اس کو مس یوز کیا ہے, اس کو رحمان کی بندگی کی بجائے شیطان کے راستے پہ لے کے چلا گیا. اصل کام عقل کا یہ ہے کہ رحمان کی بندگی کرے, اور یہ دنیا کی سب سے اچھی مخلوق. علمی بحث اور اس کی اسٹڈی غیر مسلم کے ساتھ کیا یہ عبادت ہے؟ اگر آبجیکٹو اچھا ہو تو عبادت ہے. آبجیکٹو اچھا ہونا چاہیے. اگر ایسی بحث برائے بحث ہو تو پھر تو اس میں احرام کی حالت میں کفارہ بھی ہو جاتا ہے پھر. لیکن یہ کہ اگر بحث واقعی کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے, حق کو بتانے کے لیے, حق سیکھنے کے لیے تو پھر صحیح. 3 کا میں جواب دے دیا. چلیے, کچھ نقاط ہندوستان کے کرشن اور بدھا میں اسلام سے ملتی نظر آتی ہیں, اور اللہ کا فرمان ہے اس نے ہر قوم میں ہادی بھیجے. تو کیا بھگوت گیتا کے وہ فرمان جو عبودیت سے ہمکنار ہیں حدیث قدسی کہے جائیں گے؟ بہت ساری باتوں کا کنکلوژن جمپ کر کے لے لیا گیا ہے. سب سے پہلا ایک مسئلہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ کیا بدھ مت بھی کوئی دین ہے یا نہیں؟ آسمانی دین نہیں ہے, لوگوں کا بنایا ہوا ہے. ایک کوشچن. دوسرا کوشچن, کیا بدھ مت کے جو لیڈرز ہیں انبیاء تھے یا نہیں؟ لیڈرز انبیاء نہیں تھے, بہرحال ایسی عام انسان تھے اور لوگوں نے یوں ہی بڑا کیا ہوا ہے. 2. نمبر 3, کیا ان کی کتابیں آسمانی کتابیں تھیں یا نہیں؟ آسمانی کتابیں نہیں تھیں, اسکالرز کی بکس تھیں, ان میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب ان سب میں پاسبلٹی ساری موجود ہیں, پاسبلٹی ساری موجود ہیں. صرف آپ کی تشفی کی خاطر عرض کرتا چلوں, علامہ محمد حسین طباطبائی نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ جتنا اچھا توحید کا بیان ہندو مذہب میں ہے کم مذاہب میں ہے. اچھا, ہم ہندو مذہب کو مشرکانہ مذہب سمجھتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ مختلف کتابوں کے اندر بیان سمبولک ہوتا ہے. اگر آپ عیسائیت میں رائج اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے آخری چیپٹر کو اسٹڈی کریں تو آپ اس کے سمبولزم کو اپنے عروج پر دیکھیں گے. ایک عجیب سمبولزم ہے اس کے اندر, لیکن اس سمبولزم کے باوجود اس میں حقائق سمجھ میں آتے ہیں. ہندو کے اندر بھی ایسے ہی ہے, ان کے اندر بعض جملات بہت خوبصورت ہیں اور توحید سے بہت نزدیک ہیں, لیکن اتنا زیادہ سمبولزم انوالو ہوا ہے اس کے اندر کہ وہ پھر ربش لگنے لگتا ہے بعض اوقات. اب یہ سمجھنے والے کے اوپر ہے کہ آیا وہ اس کے سمبولک میسج کو سمجھ سکے یا اس کے صرف ظاہر کو دیکھ کر اس سے دور بھاگ جائے. ہاں یہ ہے کہ کرنٹ پوزیشن جو ہندو مت کی ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت خراب ہو رہی ہے, اس کی حالت بہت خراب ہے, لیکن پیچھے جو میسیجز ہیں ان میں بہت اچھے میسیجز بھی موجود ہیں. ایک اور سوال, رحمت العالمین لکھا ہے, اصل میں تھا یہ رحمت للعالمین لکھا ہے. رحمت للعالمین حضرت رسول خدا ہیں, تو اور عالم کون کون سے ہیں؟ اور عالم کون کون سے ہیں؟ بڑا اچھا مکالمہ ہوا پروفیسر کرار صاحب کا, مرحوم کا, اچھے آدمی جواب تھا. پروفیسر کرار صاحب سے کسی نے پوچھا یہ رسول اللہ کتنی رحمتیں اللہ کی؟
رحمت للعالمین ہے، کتنی رحمت ہے اور ان کی رحمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جہاں جہاں تک خدا رب العالمین ہے وہاں یہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں نبی رحمت للعالمین. دیکھا وہ سنی جو حضرت علی کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں عمر اور ابوبکر کو راسخ کہتے ہیں، اس کی ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ اب اس سوال کا جواب دینا ذرا مشکل ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کانٹرڈکشن دنیا کا کیسے جمع کیا ہسٹری نے، کیسے جمع کیا. اور اس میں ظاہر ہے ہسٹری کے اندر جو بھی ڈائیورژنز ہوئی ہیں ان سب کا بہت زیادہ کردار ہے. لیکن بہرحال اس کو کبھی تفصیل سے دوسری کسی جگہ پہ جواب دینا چاہیے. اچھا وہ سوال یاد ہے آپ کو؟ وائی سم آف علماء شاؤٹ، اور یہ تھا، یہ ہے وائی اور اوکے. اچھا کسی بچے نے لکھا ہے شاید، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتی دے رہا کہ اس سوال کا مطلب ہے، لیکن اس میں بہرحال کچھ اسی ٹائپ کا ایک کانسیپٹ ہے. اوکے اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کٹا پیٹا ہے تھوڑا سا اور ذرا بچکانا لہجے میں لکھا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کا مطلب انہوں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ چوتھے امام، بچکانا ذہن ہے معاف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، پوچھا ہے کہ چوتھے امام ہر وقت کیوں روتے تھے، امت کا خیال کیوں نہیں کرتے تھے؟ بچکانا ذہن ہے. اس بار بچکانا ذہن کو کس نے غلطی میں ڈالا ہے؟ ہم نے. کیا کہہ کے کہ امام صرف روتے تھے. بھائی امام تھے، بچہ بالکل صحیح پوچھ رہا ہے کہ وہ امام تھے، امت کا خیال کیوں نہیں کرتے تھے؟ امت کا خیال کرتے تھے. ہم نے اس طرح کنوے کیا ہوا ہے لوگوں کے سامنے، پکچرائز کیا ہوا ہے جیسے وہ صرف روتے. وہ اپنے رونے کے پیچھے بھی امت کا خیال کرتے تھے، وہ اپنے رونے کے پیچھے بھی امت کو جگاتے تھے. اس بچے کے ذہن کے اندر کنفیوژن صحیح آئی ہے کہ بھائی کیا وہ صرف روتے تھے، رونے کے پیچھے کچھ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. ہمیں بتانا تھا کہ ان کا رونا بھی بیداری کے لیے تھا. وہ روتے تھے تاکہ ظالموں کو سکھائیں، بتائیں کہ ابھی مظلوم کی مدد کرنے والے لوگ زندہ ہیں. ان کے رونے کے پیچھے میسج تھا، بیداری کا میسج، اور وہ ہم نے کنوے نہیں کیا تو ہمارے بچہ صحیح مشکل میں پڑا ہوا. اب کوئی اس کو نزدیک سے سمجھا سکے انشاءاللہ. لکھا ہے in one of your majaliس you mentioned that there exists false irfan. یہ پہلے ہو چکا ہے. Can you please explain? Okay. ایک اور درود بھیجیں محمد سوال کیا ہے. میں سوال کو تھوڑا سا ٹویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے اسی خاطر ہم مائک لوگوں کے ہاتھ میں دیتے کہ بعد میں کہیں اور مشکل نہ بن جائے. انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کم از کم ہمارے پاس یہ فتویٰ موجود ہے کہ زنجیر زنی صحیح نہیں ہے، اور کچھ فتاویٰ موجود ہیں کہ زنجیر زنی صحیح ہے. تو مثال کے طور پر کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بعض لوگ اپنے مجتہد کی رائے دوسرے لوگوں پر بھی امپوز کر رہے ہیں؟ آبجیکشن صحیح ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک مجتہد کی رائے کو کسی ایسے شخص کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرے جو اس مجتہد کو نہیں مانتا ہے. ہاں ایک چیپٹر ہے ہمارے پاس شیعت کے اندر، اس کو ہم فتویٰ نہیں کہتے، اس کو ہم حکم کہتے ہیں. اگر کسی بھی مرجع کی طرف سے، ایون مجتہد کی طرف سے حکم صادر ہو جائے پھر اس حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے وہ اس کی تقلید نہ بھی کرتا ہو. اس کی بہت سادہ سی مثال قاضی کی قضاوت ہے. ہمارے پاس موجود ہے کہ جو قضاوت کرنے والا ہو وہ مجتہد ہو. اب اگر مجتہد نے قضاوت میں ایک حکم جاری کر دیا، سامنے اس کے دو آدمی بیٹھے ہیں، ایک مجتہد کی تقلید کرتا ہے، دوسرا دوسرے مجتہد کی تقلید کرتا ہے، اور یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ شخص جو مجتہد ہے. آیا اس کا یہ حکم ماننا ان دونوں پر واجب ہے، یا حکم سننے کے بعد وہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ہمارے چونکہ مرجع تقلید نہیں ہو لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے؟ تمام مجتہدین متفق القول کہتے ہیں کہ اس مجتہد کا حکم ماننا واجب ہے، اس کا مقلد ہونا ضروری نہیں ہے. اصول یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد حکم شرعی جاری کر دے، نہ کہ فتوی شرعی، حکم شرعی جاری کر دے، حاکم ہونے کے ناطے حکم جاری کر دے، اس وقت تمام لوگوں کے اوپر اطاعت واجب ہو جاتی ہے. یہ جو حکم جاری کیا جاتا ہے یہ معمولاً اسلام کی کسی عظیم الشان مصلحت کو دیکھ کر جاری کیا جاتا ہے.
مثال کے طور پر 1890 کے قریب مثال کے طور پر جو شیرازی نے آیت اللہ شیرازی نے حکم جاری کیا کہ آج کے زمانے سے آج سے تمباکو کا استعمال حرام ہے. انہوں نے ایک مصلحت دی کہ مسلمانوں کی کہا تمباکو استعمال کرنا حرام ہے. حقہ سگریٹ تو اس زمانے میں شاید نہ رہی ہو، مختلف جو طریقے تھے تب کے تحت حرام ہے. جب انہوں نے حرام کیا تو سب نے استعمال کرنا ترک کر دیا، اور اس میں نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے مقلد مرض تقلید ہے یا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے حکم جاری کیا تھا. یہ چیپٹر کا علیحدہ ہے. بس ایک دفعہ ہوتا ہے معاملہ فتوی شرعی کا ہے تو اس کی اطاعت سے اس کے اوپر واجب ہوگی پیروی جو اس مجتہد کی تقلید کرتا ہوں، لیکن اگر حکم شرعی جاری ہو جائے تو پھر سب کے لیے پیروی واجب ہو جاتی ہے. جناب ایک اور کوشچن ہے، why do we do Eids on different days according to the ruling of Marja, yet they emphasize unity between the Muslims? It is not. Is this not contradiction, especially when the sighting of the moon is not a taqleed issue? If one center announces it to be Eid, should we all follow it? اس کے لیے بہت اچھا کام میرے خیال میں مولانا علی رضا رضوی صاحب نے انجام دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ماننے والے علماء کے اس ادارے کے ذریعے سے، مجمع علماء کے ذریعے سے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ ان کی دیوی توفیقات کے، ان کی دیوی ہدایات کے ذریعے سے اور ان کی رہنمائی کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ کافی حد تک یہاں پہ سالو ہو جائے گا. اس کی پازیٹیو ریزلٹس جو ہے ظاہر آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں ابھی. تو امید ہے کہ اس کو سالو کرنے میں بہت زیادہ مشکل نہیں لگے گی. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کو تقلید کی عادت ہی نہیں تھی، اور جب چاند کا مسئلہ پیش آیا تو وہ در حقیقت کنفیوز ہو گئے. اس کنفیوژن کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں ایسی انجام پائی ہیں جو حقیقت انجام نہیں پانی چاہیے تھیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اصل چاند دیکھنے کا ایشو تقلیدی ایشو ہے ہی نہیں. یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ چاند دیکھے یا چاند دیکھنے والے ماہرین فن کی روشنی میں اپنے کام کو انجام دیتا رہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مرض تقلید یہ بتائے گا کہ میرے نزدیک چاند دیکھنا کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنا انسان کی اپنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود جا کے دیکھے کہ چاند نظر آیا نہیں نظر آیا، خود یقین کرے اس معاملے کے اوپر. اس کے بعد پھر یہ ڈھیر سارے سوال ہیں، میں اس کو اگر صرف پڑھوں گا تو اس میں چند منٹ لگ جائیں گے. لہٰذا میں اس کی ہمت نہیں کر پا رہا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اگر وقت ملا تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں کر پائیں گے. درود بھیجیے گا محمد والے why is listening to music haram? How does it affect the soul? کیوں حرام ہے؟ روح کو یہ کیسے متاثر کرتا ہے؟ میوزک کیسے متاثر کرتی ہے؟ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، دین خدا کے اندر ہر وہ چیز جو انسانوں کو عقل سے دور کرے، فکر سے دور کرے، اللہ پسند نہیں کرتا. چاہے کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی قسم کی ایڈکشن اگر انسان کو فکر شعور سے دور کرے، خدا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر انسان ایسا انسان بن جائے جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، خدا اسے پسند نہیں کرے گا. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے یہ انسانوں کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں بزی رکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کسی جگہ پہ خرچ نہ ہو جائے، کہیں پہ صرف نہ ہو جائے. تو اگر لوگوں کے درمیان ہے تو مٹیریل کمپٹیشن میں رکھنا چاہتا ہے، اگر اکیلے میں ہے تو کم از کم میوزک میں رکھنا چاہتا ہے. معاشرے کے اندر ہے فسق و فحشا میں رکھنا چاہتا ہے، اور اکیلے میں بھی ہے تو اب تو اس نے ٹیلی ویژن کے ذریعے فسق و فحشا کو گھروں کے کونے کونوں تک پہنچایا ہوا ہے. ہر صورت میں کوشش یہ ہے دماغ کنسنٹریٹ کر کے کسی ایک چیز پہ کام نہ کرے. مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کا ایفیکٹ میوزک کے اندر ہے کہ اس میں لیک آف کنسنٹریشن بہت بڑھ رہی ہے. اور میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو بہت بڑی پرابلم فیس کر رہے ہیں، میری کی کنسنٹریشن ختم ہو گئی ہے. آپ میں سے جو لوگ کالجز یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں شاید انہوں نے اس بات کو فوری احساس کر لیا ہو کہ اسٹوڈینٹس 25 منٹ تک بھی کسی کا لیکچر نہیں سن سکتے ہو، اور وہ کہیں نہ کہیں بزی ہو جاتے ہیں، ان کو سننے کی عادت نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک دفعہ ہماری گروپ کے ساتھ ایک بڑا عجیب تجربہ ہوا. ہمارے گروپ کینیڈا کی کسی یونیورسٹی میں گیا جب ہم قم میں تھے، اور وہاں پر میرا اپنے خیال فلاسفی کے لیے گئے تھے میگل یونیورسٹی میں کینیڈا میں. تو وہاں پر وہ گئے، ان کو ایک ٹیچر ان کو دیا گیا جو ان کے لیے لیکچر ڈلیور کر رہا تھا. جو گروپ گیا تھا اس کی انگلش اچھی نہیں تھی تو ان کے لیے ٹرانسلیٹر رکھا گیا. اس میں زیادہ تر ایرانی تھے، ان کے لیے ٹرانسلیٹر رکھا گیا. اس میں جو پروفیسر تھا اس نے کچھ ڈلیور کیا،
ڈیورنگ لیکچر کسی کو کوشچن کرنا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا کہ مجھے کوشچن کرنا ہے، جو یہاں پہ معمولاً نہیں ہونا چاہیے میرا خیال کہ اتنا آسانی سے ہوتا ہے. حوضے میں بہت ہوتا ہے، حوضے علمیہ کے اندر کسی بھی وقت آپ ٹیچر سے کوشچن کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں آتا. اور وہاں پہ ایکچولی لرننگ ہوتی ہے اسی طریقے سے کہ آپ کوشچنس کریں گے اور اس کے بعد اس کا جواب ہوگا. اچھا، اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ آج کے دن کوئی لیکچر نہیں ہوگا، صرف وہی کوشچن کے اوپر لیکچر ہو جائے گا. اس سب میں یہ سب چیزیں وہاں یہ سب چیزیں پارٹ آف ایجوکیشن ہے. اور انہوں نے کوشچن کیا، جو ٹرانسلیٹر تھا اس نے جواب دے دیا، اس نے کنوے کر دیا کہ انہوں نے یہ کوشچن کیا. تو ٹیچر نے جواب دیا، انہوں نے پھر ایک کوشچن کر دیا. اور علم میں یہ رواج ہے کہ بعض اوقات یہ ڈسکشن 15 منٹ تک چلتا رہتا ہے اور باقی ساری کلاس دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کو ہم پارٹ آف ایجوکیشن سمجھتے ہیں. وہاں پر اس نیت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی کوشچن کرنے والا باہر کا کوشچن نہیں کرے گا، اور کوئی کوشچن کرنے والا اپنی سپیریٹی دکھانے کے لیے کوشچن نہیں کرے گا، بلکہ صرف سیکھنے کے ہدف سے کرے گا. اور جب 2 دفعہ یہ کام ہوا تو جو ہمارے جو ان کے ساتھ کلاس کے کوآرڈینیٹر گئے ہوئے تھے، وہ خود ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اشارے سے کہا کہ دیکھو بس کرو، ورنہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناراض نہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں یہ روٹین نہیں ہے کہ آپ اس طرح کاؤنٹر کوشچن کرنا. تو اس پروفیسر نے جو وہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کوشچن کر لینے دیں. پہلے اس نے بتایا کہ میں نے 20 سال یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے اور آج تک کسی نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا ہے. پھر اس نے ایک بہت مزے کی بات کی، کہنے لگا کہ میں نے صرف پڑھایا نہیں بلکہ بعض اوقات یہ دیکھنے کے لیے کہ میری سنتے یا نہیں سنتے، میں نے فلسفی کے لیکچر کو یوں ہی ابرپٹلی بیچ میں روک کر ایک اسٹوری سنائی. تو کہنا تھا اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ کسی نے یوں کر کے دیکھا کچھ ہوا اور پھر دوبارہ میں شروع. اس سے زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہے یہاں پر. تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آج پہلی دفعہ کلاس مل رہی ہے جو سن بھی رہی ہے یہاں پر. اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، تو وہ یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہیں. پھر میں بس آخر میں ایک کال بتا دوں آپ کو. میرا اپنا خیال ہے شاید سید علی قاضی طباطبائی کہتے تھے، امام خمینی کے علم عرفان سے پہلے والے حلقے میں تھے وہ. سید علی قاضی طباطبائی کہتے تھے کہ انسان کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے جو ارادہ چاہیے ہوتا ہے اس کو توڑنے میں میوزک کا اثر بہت زیادہ ہے. صحیح، انسان کو خدا کی طرف جانے کے لیے ارادہ چاہیے، ول چاہیے. کہتے تھے اس کو توڑنے کے لیے میوزک بہت خطرناک ہے، انسان کے اس ارادے کو توڑ دیتی ہے جو اس کو خدا کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھا کہ روح پہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ ایسے اثر ہوتا ہے. اچھا، اب میں اپنے خیال ہے کہ ہمیں ٹائم کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا ہوگا. 10 بجے 5 منٹ رہ گئے، کہاں تک 5 منٹ لگا اس کا. یہ میرے خیال میں خواتین کے سوالات اپنے اختتام پر ہی آ رہے ہیں، شاید آخری 1-2 سوال رہ گئے ہوں گے. Key responsibility of a mother in this present circumstances. How can we prepare our children for Imam? سب سے پہلی بات ایک ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کریں گے وہ بچے سب سے زیادہ سیکھیں گے. آپ جو کچھ کریں گے وہ آپ کے بچے سب سے زیادہ سیکھیں گے. آپ اچھے بن جائیں گے، بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ بچے اچھے بن جائیں گے، بہت زیادہ امکان یہ ہے. بس ان تمام چیزوں کے مقابلے میں جو آج کے سرکمسٹانسز میں پرابلمز ہیں، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہوگا کہ جو مائیں کریں گی بچے وہ ان سے سیکھیں گے. اب اگر ماؤں نے اسٹار پلس دیکھنے پہ زندگی گزاری ہے، آپ کو پتا ہے پھر بچے ان سے کیا سیکھیں گے. اب کیئرفل رہیں گے، اپنے نفس کے اوپر محنت کریں گے، خدا کے لیے جدوجہد کریں گے، آپ کے بچے آپ سے یہ سیکھیں گے. اچھا لکھا ہے، I try to bring ikhlas in my prayers and everything I do, but it seems I have to exert a lot and this feeling is also short-lived. So why is this so? عبادت میں خلوص کیسے پیدا کریں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے نماز کی مثال دی، ایک پریکٹس پر محنت کریں، ایک پر ایک زمانے میں ایک کے اوپر. مثال کے طور پر مثلا میں آج سے شروع کر رہا ہوں کہ میری نماز صحیح ہو جائے. سب سے پہلے کوشش کروں جب میں نیت کر رہا ہوں تو خدا ذہن میں آئے. ایک اسٹیپ، ایک ہفتے تک، ایک مہینے تک اس پہ محنت کرتا رہے کہ جب نیت کروں تو خدا ذہن میں آئے. صحیح، اس کو 1 مہینے تک پریکٹس کرنے کے بعد اس جگہ پہ پہنچا دے کہ ہاں یہ تھوڑی سی بہتری ہو گئی. اب آ جائیں مثال کے طور پر رکوع کے بعد، جب رکوع میں جاؤں تو فلاں چیز سوچوں. کیا سوچوں؟ کہ خدا میں نے گردن جھکائی بھی ہے، یہ تیرے دین کی راہ میں کٹنی ہے، یہ گردن جھکائی اس سے لیے. ایک لمحے کو یہ ذہن میں سوچیں. ٹھیک ہے، 1 ہفتے تک اس پہ پریکٹس کریں. اس کے بعد جب سجدے میں جائے تو کیا سوچے؟ خدا میں جو کچھ ہوں سب سے عظمت میری سر کے اندر ہے اور وہ تیری راہ میں میں نے خاک پہ رکھا ہوا، میرا وجود تیرے سامنے تسلیم ہے. جس طرح میں نے سر تیری راہ میں جھکایا ہے تو میری زندگی کو اپنی راہ میں جھکا دے.
یہ نماز بہت سمبولک ہے. طواف سمبولک ہے. میں نے ایک دفعہ کسی عالم سے پوچھا طواف میں چکر کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا. کہا ہم طواف میں چکر لگاتے ہیں بیت اللہ کی گرد اور خدا سے کہتے ہیں خدایا آج میرے چکر میں سینٹر تیرا گھر ہے, تو میری زندگی کے چکر میں اپنے آپ کو سینٹر بنا دے, میں تیرے گرد گھوموں, تیرے گرد گھوموں. اس طرح آہستہ آہستہ کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اگلے سوال کے اندر ایک عالم کا نام لکھ کر پوچھا گیا ہے, کیا یہ مجتہد ہے؟ اس خاطر ہم مائک نہیں دیتے کہ بھائی اس طرح اگر ہونے لگا تو پھر تو بڑی بلوا مچ جائے گا. یعنی ایسا ہوگا کہ ابھی کوشچن ختم نہیں ہوں گے اور آپ لوگ لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. اس خاطر ہم مائک نہیں دیتے. سوال پوچھنے کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا. سوال پوچھنے کا طریقہ کار, اچھا اب ہم لوگ 26-27 سال دینی طالب علم بننے کے بعد اور مثلا 10 سال تبلیغ کرنے کے بعد اتنے ہوشیار ہو گئے کہ ہمیں پتا ہو کہ کس سوال کا قطعاً جواب نہیں دینا ہے اور کس سوال کا جواب دینا ہے لیکن کسی اور طریقے سے جواب دینا ہے. اور اس ٹائپ کے ہم سوال کا جواب نہیں دے سکتے جس میں کسی ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا ہو, تو پھر ہماری اوپینین اس کی ممکن ہے کسی اس کے کوئی غلط سبب بھی بن سکتا ہو, تو شروع قیامت کے دن ہم جواب دے ہو جائیں گے, اس کے لیے ہم ایسے نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک سوال ہے, what is the best action a parent can do prepare their young children for ظہور امام. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اپنی ایک پوائنٹ اس میں ذہن میں آتا ہے وہ میں عرض کرتا چلوں. کوشش کریں بچے ہم سے اٹیچ نہ ہوں, ہمارے امام سے اٹیچ ہوں. ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم بچوں کی محبتوں کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. بچے سمجھنے لگتے ہیں ہم ان کو پال رہے ہیں. یہ غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ہمارا امام پال رہا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا مجلس میں آپ کی خدمت میں, اگر بچے ہم سے وابستہ ہیں تو ہماری موت سے ڈریں گے کہ کہیں ہمارا باپ مر نہ جائے, لیکن اگر امام سے وابستہ ہیں تو امام کے ظہور کی آرزو کریں گے کہ وہ ہمارے امام ظاہر کب ہوں گے. اپنے آپ سے وابستہ کم کریں, اپنے امام سے وابستہ زیادہ کریں. یہ اصل عبادت میں غصب ہوگا اگر ہمارے بچوں کو ہمارے امام کی محبت نہ ملی. غصب ہوگا ان کی محبت میں اگر ہم نے یہ کام کیا. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, اپنے بچوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہیے اپنے امام کی طرف کہ ان کی محبت سے ہماری طرف واپس آئیں گے. If a parent know about their children will be ruined in this country and parents have no time for education, educating themselves Islamic, what is their responsibility? ساری اسٹوری آپ نے خود بیان کر دی. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ پھر آپ تیاری کریں یا بچوں کو پڑھانے کی تیاری کریں. اگر آپ کو یقین ہو گیا, ایزمپشن یہ ہے کہ یقین ہو گیا کہ بچہ تباہ ہو جائے گا, پھر دو میں سے ایک راستے ہیں, یا تو آپ بچوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں, اس کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں, اس ریسپانسبلٹی کو اٹھا لیں. اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہاں نہیں ہو رہا ہے تو کسی اور جگہ چلے جائیں. ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کو اطمینان ہو کہ آپ کا بچہ اس تباہی سے بچ جائے گا. میں نہیں کہہ رہا اپنے ملک واپس چلے جائیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کسی اور ملک جانے سے بچہ بچ جائے گا, وہاں چلے جائیں. ہم لوگوں کو ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. ریزلٹ یہ کہ اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے. آپ جہاں بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں بہتر تربیت ہو سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان جا کے اچھی تربیت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پیرنٹس جو ہمارے رشتے دار ہیں وہ اس معاملے کے اندر رکاوٹ بنتے ہیں. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کہیں اور کر سکتا ہے, ہمیں ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. جہاں بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے وہاں چلے جانا چاہیے. یہ سوال ہو گیا جناب, اور ان سوالات کو ہم جواب نہیں دے پائیں گے, اور انشاءاللہ کبھی خدا نے چاہا تو اس کا کوئی اور موقع نکلے جو معمولاً نہیں نکلتا. جو مجھے ابھی تک پتا ہے جو سوال ایک گیدرنگ میں رہ جاتے ہیں ان کا دوسرا کبھی موقع نہیں آتا. تو جن کے سوال رہ گئے میں ان سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں. ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پتا ہوتا ہے کہ کچھ سوال رہ جائیں گے تو پہلے سے کیوں نہیں بتاتے کہ ہم کتنے سوال لیں گے. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے سوال لیں گے؟ یعنی ہم اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے جو آج اعلان کرتا ہے کہ آج ہم 20 پیشنٹ دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سوال لکھ کے دے دیں, اگر ہمارے لیے امکان بنا تو ہم جواب دے دیں گے. انہوں نے خطرناک آرگنائزر نے خطرناک ترکیب بتائی, کہا ہم آپ کا ای میل اناؤنس کر دیں گے, جس کو سوال کرنا ہے وہ ای میل پہ پوچھ لیں.
اگر میں اتنا لکھنا جانتا ہوتا تو 10-20 کتابیں لکھ چکا ہوتا. یعنی اگر میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں سب کو ای میل کے ذریعے جواب دیتا پھروں تو یقین مانے 10-20 کتابیں ہو جاتی ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم ای میل کے اوپر زیادہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو جواب دینا ہو یس نو دس از گڈ دس از بیڈ بس اس حد میں جواب ہو جائے. ورنہ آپ خود سوچیں اگر میں ایک ای میل کے جواب میں 2-2, 3-3 منٹ کے کہے کو ٹرانسکرپٹ بنا کے لکھنا شروع کر دوں کتنوں کا جواب دے پاؤں گا ایک دن کے اندر. ابھی تو میری جان کے لیے وہ ٹیلی فون کافی ہے کہ میں 1 گھنٹہ طے کر چکا ہوں کہ اپنی زندگی میں روزانہ 1 گھنٹہ ٹیلی فون کو دوں گا. اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے پہ بات ختم ہو جائے. تو یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے کہ ہم ای میلز کے اوپر سوال لیں اور ای میلز کے اوپر جواب دینا شروع کر دیں. اسی لیے میں نے آج تک اپنا کوئی آفیشیل فیس بک پیج نہیں بنایا اور وہ جو 2-3 بنے ہیں وہ دوسروں نے میرے نام پہ بنائے ہیں. آپ کو پہلے سے بتا دوں میں سمجھے گا کہ میرے ہیں وہ البتہ ان لوگوں نے اجازت دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنانے والے ہیں آپ اجازت دیں. ہم نے اجازت دی تھی اور میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ ان آفیشیل ویب سائٹس ہیں پیجز ہیں باہر. تو وہ ای میل والی بات جو ہے وہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے اور جن کے سوال رہ گئے ان سے ہم زیادہ سے زیادہ کی معذرت کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کی تشریف آوری کا سننے کا سوال کرنے کا انتہائی شکریہ. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا ہم مذاق کریں گے اور اس مذاق کرنے میں کچھ لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں بھی اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ہم پہلے بھی ایک معذرت کرتے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ آخر میں پھر ایک معذرت کرتے ہیں. وہ معذرت آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ناراض ہوا ہو تو ہم اس سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں. لیکن یہ مذاق اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ تھکاوٹ اور ٹینشن کو کسی طریقے سے ریلیز کر دیا جائے. خدا ہم سب کو دین کی راہ میں اتنا کام کرنے کی توفیق دے کہ دین عزت و سربلندی حاصل کرے. ہم سب کو امام کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار پرچم اسلام کو پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے خدا ہمارے خلوص میں اضافہ فرما, ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے درجات کو بلندتر فرما. اے خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی خدمت کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. آخر میں بس ایک جملہ عرض کروں گا. مولانا صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں اور تمام لوگ جنہوں نے اس سلسلے میں کوششیں انجام دی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا سب کا اجر اللہ کی طرف ہے, ان سب کا اجر سید الشہداء و مادر حسین کی طرف ہے. لیکن خدا نے متعال نے کہا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جس نے مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کیا اس نے خالق کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. ہم مولانا صاحب کے شکر گزار ہیں اور تمام برادران کی جنہوں نے انتظامیہ کے اندر رہتے ہوئے اور مختلف جگہوں پر اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا. تمام ان دوست احباب کا جنہوں نے اس سفر کے دوران ہمیں سپورٹ کی. کئی دوست احباب نے مختلف طریقوں سے ہمیں مدد کی ہے اور سچے دل سے مدد کی ہے. ہم سب کے انتہائی شکر گزار ہیں اور ایک بار پھر کسی دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے انتہائی مدد خواہ ہیں. وقت کے امام کے حضور اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.